السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم رانیہ صدیقی کی ناول دہشت مات سٹارٹ کریں گے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو چلو ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ جلدی کرو حدیل۔ وہ جلدی جلدی نوالے نگلتی بھرے منہ سے اتنا کہہ سکی۔ تمہیں آج جلدی جاگ جانا چاہیے تھا۔ ماما آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ نمرا بھی دیر سے ہی جاگے گی اور پھر اسے تیار ہونے میں بھی ٹائم لگے گا۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب صدر دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ حدیل جلدی کرو، میں آج پہلے دن لیٹ نہیں ہونا چاہتی۔ میں اور پاپا گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں، وہ اونچی آواز میں اطلاع دیتی واپس گاڑی میں جا بیٹھی۔ اوپس، لگتا ہے آج وہ جلدی جاگ گئی۔ حدیل اپنے والدین کو نظر بچا کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی اور پھر دو مزید نوالے لے کر بیگ کندھے پر لٹکا دیا۔ میں تو کہتا ہوں سکون سے ناشتہ کرو، میں کالج ڈراپ کر دوں گا۔ اس کے والد اسے یوں اٹھتا دیکھ کر کہنے لگے، نہیں بابا، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ کالج بھی اکٹھے جایا کریں گے۔ وہ اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر دعا دینے لگے۔ حدیل بھی الوداع کہتی اپنی والدہ سے ملی اور پھر باہر بھاگ گئی، جہاں اس کی بچپن کی دوست نمرا اپنے والد کے ساتھ گاڑی میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیسے ہیں آپ انکل؟ میں ٹھیک، میں بالکل ٹھیک، آپ سنو کیسی ہو؟ ہم تو ایکسائٹیڈ ہے پاپا۔ نمرا حدیل کے بولنے سے پہلے بول اٹھی اور پھر وہ دونوں ہنسنے لگیں۔ آخر اب وہ اسکول کی زندگی کو خیر بات کہہ کر کالج کی زندگی میں قدم رکھ رہی تھی۔ ان دونوں نے بہت سارے خواب اپنے پلکوں پر سجا رکھے تھے۔ میں نے جو سمجھایا سب یاد ہے نا نمرا؟ ولید صاحب اپنی دختر کو متوجہ کرنے لگے۔ جی پاپا، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ تم وہاں کوئی شرارت نہیں کرو گی، اور حدیل تم اس پر پردہ ہرگز نہیں ڈالو گی۔ ٹھیک ہے انکل، وہ مسکرا کر کہنے لگی تو نمرا آنکھیں گھما گئی۔ نمرا گیٹ کو عبور کرتے بھی کسی فلم کی اداکارہ کی طرح بازو پھیلا کر کہنے لگی، یہ مہک محسوس کر رہی ہو حدیل؟ کون سی مہک؟ مجھے تو کچھ نہیں محسوس ہو رہا، وہ پیشانی پر بل ڈالتے پوچھنے لگی۔ ارے پاگل، یہ آزادی کی مہک، وہ اچھلتے ہوئے کہنے لگی تو حدیل ہنس پڑی۔ گیٹ سے آتے دوسرے طلبہ انہیں ایک نظر دیکھتے اور پھر نظر انداز کرتے چلے جاتے۔ چلو نمرا، بہت دیر ہو گئی ہے، تمہارے ڈرامے ہم پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں اور ابھی کلاسز بھی ڈھونڈنی ہے۔ وہ نمرا کو بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگی۔ اسی اثنا میں وہ کسی مضبوط وجود سے ٹکرائی تھی، لیکن وہ رک کر دیکھنے کی بجائے جلدی سے معافی مانگتی نمرا کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ کسی نے اسے دلچسپی سے دور ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم یہ کر سکتی ہو حدیل، پیچھے چھوڑ دو ان سب کو۔ نمرا اس طرح چلا رہی تھی جیسے حدیل ٹیسٹ نہیں بلکہ اولمپکس کے لیے دوڑنے والی ہو۔ شرمندگی سے اس کے نرم روئی جیسے گال سرخ ہونے لگے تھے، لیکن نمرا کا باجا اسی طرح بج رہا تھا۔ اس کے ساتھ کئی اور لڑکیاں بھی شامل تھیں جو رننگ ٹیسٹ کے لیے آئی تھیں۔ کوچ کے 3 تک گننے اور پھر سیڑھی بجاتے ہی وہ سب پوری تیزی سے بھاگی۔ انہیں 3 لیپ مکمل کرنے تھے اور حدیل دوسرے نمبر پر رہی۔ کچھ لڑکیاں دوڑ کے دوران ہی ہار مان چکی تھیں۔ دوڑ ختم ہونے کے بعد وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھک گئی اور گہری سانس لینے لگی۔ 1 منٹ کے بعد اس کا سانس اور دھڑکن پھر سے اپنی رفتار پر آنے لگا۔ اب انہیں صرف رزلٹ کا انتظار کرنا تھا کہ کیا وہ کالج ٹیم کے لیے سلیکٹ ہو جائے گی۔ ہائے، تم کافی اچھا دوڑی۔ اس کے ساتھ مقابلے میں پہلی نمبر پر آنے والی لڑکی اپنا تعارف کروانے لگی۔ پر تم سے کم، وہ بھی دانت نکالتے ہوئے کہنے لگی۔ ویسے میرا نام نوشین ہے، میں حدیل اور یہ میری دوست نمرا ہے۔ وہ اپنا اور نمرا کا تعارف کروانے لگی۔ کچھ دیر وہ تینوں وہاں کھڑی باتیں کرتی رہیں۔ جب ان کے کوچ نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا، ان کی امید کے مطابق نوشین، حدیل اور 2 مزید لڑکیوں کو ان کی کالج ٹیم میں رکھ لیا گیا۔ اس کی خوشی حدیل کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ وہ بچپن سے یہی مری کے راستوں پر دوڑ لگاتی رہتی تھی، لیکن پھر بھی نوشین سے محض چند سیکنڈ سے ہار گئی۔ اسے اپنا ٹائم مزید بہتر بنانا تھا۔ کل سے باقاعدہ پریکٹس شروع ہوگی۔ آپ لوگ اپنی تمام کلاسز لینے کے بعد یہاں آئیں گے۔ ابھی آپ سب جا سکتی ہیں۔ یس سر۔ سب لڑکیاں اپنا بیگ اٹھاتی گیٹ کی طرف بڑھنے لگیں کیونکہ اب چھٹی ہونے ہی والی تھی۔ گیٹ کی طرف جاتے ہوئے ان کی نظریں لڑکوں کی ٹیم پر گئی جو کہ فٹ بال پریکٹس کر رہے تھے۔
اگر تمہاری پریکٹس چھٹی کے بعد ہوگی تو ہم گھر کیسے جائیں گے؟ نمرا نے اس کا دھیان ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کروایا۔ کوئی بات نہیں، تم چلی جانا، میں بابا کو کہوں گی، وہ مجھے لینے آ جائیں کریں گے۔ عدیل نے خود ہی مسئلے کا حل بتایا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن انکل اتنی دور سے کیسے آئیں گے؟ اعظم صاحب کا آفس کافی دور تھا، جس وجہ سے اسے کالج لانے اور چھوڑنے کی ذمہ داری نمرا کے والد نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ماما آ جائے کریں گی لینے، اور ویسے بھی یہ روز روز تھوڑی ہوگی۔ وہ نمرا سے بات کرتے چل رہی تھی جب اس کی توجہ گراؤنڈ کے دوسری طرف بیٹھے کسی شخص پر پڑی۔ وہ تنہا بیٹا اپنی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ کسی کی نظریں خود پر محسوس کر کے اس نے اپنی کتاب سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا تو عدیل اپنی چوری پر گھبرا سی گئی اور فوراً نظریں پھیر گئی۔ واپس آ کر اس نے اپنے پہلے دن کی سرگرمی الف تائی اپنی ماں کے گوشت گزار کی۔ شام کو اس کے بابا اسے اور اپنی شریک حیات کو لے کر آؤٹنگ پہ چلے گئے تھے۔ واپس آ کر وہ اتنا تھک چکی تھی کہ اپنے بستر پر گرتے ہی سو گئی۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے باعث وہ ہمیشہ سے ہی ان کی ساری توجہ کا مرکز بنی رہی تھی، اور مناسب تربیت نے ان کی طبیعت میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہونے دیا۔ اگلے روز وہ الارم کی بیل پر وقت پر جاگ گئی اور پھر تیار ہو کر نمرا کا انتظار کرنے لگی۔ آج آپ سب کا پہلا دن ہے اور میں آپ کی سائیکالوجی کی ٹیچر ہوں۔ چلے اب اپنا تعارف کروائیں، اس کے بعد ہم مزید باتیں کریں گے۔ اپنی ناک پر چشمہ لگائے مس شمسا اپنے نئے اسٹوڈنٹ سے کہہ رہی تھی۔ سب لڑکے لڑکیاں اپنا اپنا نام بتانے لگے۔ نمرا اور عدیل نے بھی ان کی طرح اپنا تعارف کروایا۔ جب سب کا تعارف ہو گیا تو مس شمسا انہیں پھر سے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ یہ چونکہ نفسیات کی کلاس ہے تو یقیناً آپ کو اس مضمون کو پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا، لیکن اگر کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے یا میرے اسسٹنٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کا تعارف تبریز سے کروانا چاہوں گی، جو کہ ایم فل کے طالب علم ہے اور ہمارے کالج میں اپنے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایک اسسٹنٹ کے طور پر بھی اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ وہ کلاس کی پچھلی طرف کونے میں اشارہ کرتی کہنے لگی۔ وہ شخص اتنی خاموشی سے الگ تھلگ بیٹھا تھا کہ کسی نے اس کی موجودگی پر غور ہی نہ کیا۔ تمام اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے سر اٹھایا تو اس کی نظریں کلاس کے بیچ میں بیٹھی عدیل سے ٹکرائیں۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی برفیلے علاقے میں پہنچ گئی ہو۔ اس قدر سرد مہری تھی اس کی آنکھوں میں۔ اس کے بدن میں ایک عجیب سی لہر دوڑ اٹھی جس کی وجہ سے وہ خود بھی نہ سمجھی تھی۔ مقابل نے اسے اپنی نظروں کے سحر سے آزاد کیا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس سبجیکٹ میں کوئی مدد چاہتا ہو تو مجھ سے رجوع کر سکتا ہے۔ وہ بے رخی سے کہتا بیٹھ گیا اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ کیا ہینڈسم بندہ ہے ویسے، نمرا اپنی عادت کے مطابق ہلکی سی سیٹی بجاتے کہنے لگی۔ عدیل اسے گھورنے لگی۔ اس شخص نے اس کی طرف ایسی نظر سے دیکھا جیسے وہ نمرا کی بات سن چکا ہو، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اس سے بہت فاصلے پہ تھا۔ عدیل نے گھبرا کر اپنا رخ پھر سامنے کی طرف موڑ لیا، لیکن وہ خود پہ اس کی نظروں کی تپش لگاتار محسوس کر رہی تھی۔ گڈ ون مور لیپ گرلز، وہ اپنے اکڑتے سانس کو نظر انداز کرتی ایک اور چکر لگانے لگی۔ لیپ مکمل ہوتے ہی اس نے اپنی رفتار آہستہ کر لی اور پھر رک گئی۔ ٹاول سے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا اور گہری سانس لیتے ہوئی اپنی اونچی پونی ٹیل کھول کر دوبارہ کرنے لگی۔ بہت بہتر، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اب تم سب گھر جا سکتی ہو۔ کوچ کی اجازت کی دیر تھی کہ سب اپنے ایک دوسرے کو الوداع کرتی وہاں سے چلی گئی۔ ان کا ٹریک کالج کے آخری کونے پر تھا۔ بلڈنگ کے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ آسانی سے اپنی پریکٹس کر سکتی تھی۔ عدیل کو پک کرنے میں ابھی آدھا گھنٹہ پڑا تھا، اس لیے اسے باقیوں کی طرح کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ گہرے سانس لیتی اپنے بیگ کے پاس دو زانوں بیٹھ گئی، کلائی میں اپنی اسٹاپ واچ دیکھنے لگی۔ اسے اپنا ٹائم 6 سے 7 سیکنڈ مزید بہتر بنانے کی ضرورت تھی۔ وہ بیگ سے پانی نکال کر اسے گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ جب اسے خود پر کسی کی نظریں محسوس ہوئی، اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ وہاں اکیلی تھی۔ اچانک کسی آواز پر وہ خوف کے تاثرات لیے پلٹی، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ اسے اب وہاں اکیلے رہنے پر ڈر لگنے لگا تھا تو وہ اپنا بیگ اٹھانے لگی جب پودوں سے جنگلی بلی کا بچہ ایک دم باہر نکلا۔ پہلے تو وہ ڈر کر اچھل پڑی، پھر خود پہ ہنسنے لگی اور پھر اس خوبصورت جانور کی طرف بڑھنے لگی۔ یہاں آؤ کیٹی، یہاں آؤ کیٹی،
وہ ہاتھ آگے بڑھانے اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی اور وہ بلی اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ احتیاط سے کسی آواز پر وہ ایک دم اچھل پڑی۔ پلٹ کر دیکھا تو سائیکالوجی کی کلاس میں موجود وہی شخص اب اس سے کچھ فاصلے پہ تھا۔ حدیل اس طرح اسے دیکھ کر گھبرا گئی، لیکن چہرے پر اپنا خوف نہ جھلکنے دیا۔ جنگلی جانور خطرناک ہوتے ہیں، وہ انہیں سرد آنکھوں سے اسے دیکھتے کہنے لگا۔ حدیل اسے نظر انداز کرتی بلی کی طرف بڑھنے لگی۔ اتنا خوبصورت جانور بھلا خطرناک ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی تنبیہ کو نظر انداز کرتی اس بلی کو گود میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھا کچھ بھی؟ ابھی وہ مکمل جملہ نہ کر پائی تھی کہ جب اس جانور نے حدیل کے ہاتھ کو بری طرح کاٹا اور پھر چھلانگ لگاتا اس سے دور بھاگ گیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ بری طرح چیخ اٹھی۔ اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس خون کو کیسے روکے۔ مجھے دکھاؤ۔ تبریز تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور حدیل کا ہاتھ تھام لیا۔ خون روکنے کے لیے اس نے حدیل کا زخم منہ سے لگا لیا اور اس کی اس حرکت میں وہ وہی منجمد ہو گئی۔ کچھ لمحے لگے تھے حدیل کو اپنے حواس قائم کرنے میں۔ اس نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے کھینچا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کا جواب سنے بغیر بیگ کی طرف بھاگی، اسے کندھے پر ڈالا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ اس سب کے دوران اس نے ایک بار بھی پلٹ کر اسے نہ دیکھا۔ اگر دیکھ لیتی تو اس کے چہرے پر آئی مسکراہٹ دیکھ کر شاید مزید خوفزدہ ہو جاتی۔ وہ اسے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ حدیل کا خون ابھی بھی اس کے ہونٹوں پر لگا تھا، جسے وہ زبان کی مدد سے صاف کر گیا۔ وہ جب بلڈنگ کے سامنے کی طرف آ گئی تو رفتار کم کر لی اور بیگ سے رومال نکال کر اسے اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹ لیا۔ اف، کتنا گندا شخص تھا۔ وہ اس کی حرکت کے بارے میں سوچ کر جھرجھری لے اٹھی۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ گیٹ کی طرف بڑھتی گئی۔ سارا کالج خالی ہو چکا تھا۔ کچھ 20 سٹاف ممبرز وہاں موجود ہوں گے جو کہ اپنے اپنے آفس میں تھے۔ وہ گیٹ کے قریب بنائے ویٹنگ ایریا میں اپنے بابا کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے پھر سے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی اس پر نظریں جمائے ہو۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہم ہے تمہارا حدیل، وہ دل ہی دل میں خود کو جھڑک کر مطمئن ہو گئی۔ یہ کیا ہوا تمہارے ہاتھ کو حدیل؟ کچھ نہیں ماما، ایک بلی کے بچے نے کاٹ لیا۔ وہ ابھی اپنے بابا کے ساتھ واپس لوٹی تھی جو کہ اس زخم کی وجہ جان کر پہلے اسے کلینک لے گئے تھے۔ کیا بلی کے بچے نے؟ تم اس کے پاس کیا کر رہی تھی؟ وہ دیوار پر لنگ کر آ گیا تھا تو میں نے اسے پکڑ لیا، وہ شرمندہ سی بتانے لگی۔ ایسا اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا، ورنہ جانور تو اسے بہت پسند کرتے تھے۔ آپ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پلیٹ پکڑ کر صوفے پر بیٹھتے کہنے لگی۔ آج تمہاری انٹی اپنے بچوں کے ساتھ آنے والی ہے، تمہیں یاد ہے نا؟ وہ اس کے لیے پانی ڈالتی کہنے لگی تو حدیل کو یاد آیا کہ اس نے اپنی خالہ کی طوفانی بچوں کی دیکھ بھال کرنے کا وعدہ کیا تھا تاکہ وہ اور امی سکون سے مارکیٹ جا سکیں۔ ارے نہیں! اس کی بھوک ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ جلدی سے کھانا کھاؤ، دیکھو کیسی کمزور لگ رہی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی خالہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ وہاں موجود تھی اور اس کا باقی کا سارا دن چیزیں ان کی پہنچ سے دور کرنے میں گزر گیا۔ کل میرے بعد پھر کیا کیا؟ اسے گاڑی میں بیٹھتے دیکھ بھی نمرا شروع ہو گئی۔ کچھ بھی نہیں، پریکٹس کی، اور کیا کرنا تھا؟ بہت بور ہو یار تم۔ جب حدیل کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا تو اس نے نمرا کو محض زبان چڑھانے پر اکتفا کیا۔ ہفتے میں 3 دن ان کی پریکٹس ہوتی تھی، باقی کے دن وہ نمرا کے ساتھ واپس جا سکتی تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی نفسیات کی کلاس میں داخل ہوئے، ان کی نظر نہ جانے کیوں اس شخص کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ اپنا مکمل دھیان لیپ ٹاپ کی طرف کیے بیٹھا تھا۔ اس کا خواب تو بہترین ایتھلیٹ بننے کا تھا اور اس کے ماما بابا کی پوری مدد بھی اس کے ساتھ تھی۔ حدیل نے بھی اپنی نظریں پھیر لیں۔ بلا شبہ وہ ایک ہینڈسم شخص تھا، لیکن وہ یہاں یہ سب دیکھنے توڑی آئی تھی۔ وہ نمرا کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں مس شمسا نے انہیں پڑھانا شروع کر دیا۔ حدیل کو اپنے بال کڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ اس کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی، جیسے کوئی اسے مسلسل گور رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ پلٹی، لیکن وہ شخص اپنے کام میں مصروف تھا تو وہ اسے اپنے ذہن کا فطور جان کر پھر سیدھی ہو گئی، لیکن وہ احساس لگاتار اس کے ساتھ تھا۔ کچھ منٹ بعد وہ نظریں بچا کر پھر سے تبریز کو دیکھنے لگی، لیکن اس کا دھیان حدیل کی جانب تو نہ تھا۔ کہیں مجھے اس بلی کی کوئی بیماری تو نہیں ہوگی، وہ سوچتے ہوئے اپنا ہونٹ چبانے لگی تھی۔ آج اس کا ٹریننگ کا دوسرا دن تھا۔ بوندا بوندی سے زمین گیلی ہو چکی تھی اور سب کو سردی لگنے لگی تھی، جس وجہ سے کوچ نے انہیں جلدی جانے دیا، لیکن اس کے بابا تو اپنے وقت پر ہی آتے تھے۔
وہ بھی ٹھنڈی آہ بھرتی سب کے ساتھ مل کر سامنے بنی بلڈنگ میں چلی گئی۔ وہاں گرلز کامن روم میں ان کے کوچ کی وجہ سے کچھ لاکرز مہیا کیے گئے تھے تاکہ وہ اپنا سامان وہاں رکھ سکے۔ خوش قسمتی سے اسے بھی ایک لاکر مل گیا تھا کیونکہ وہ ان کی ٹیم کی بہترین رنر میں سے تھی۔ اس کا بیگ اسی لاکر میں موجود تھا۔ وہ اسے چابی سے کھول کر نکالنے لگی۔ واپس جانے کے لیے پلٹی تھی تو اس کی نظر کسی چیز پر پڑی۔ ایک طے شدہ کاغذ سرخ رنگ کے گلاب کے ساتھ موجود تھا۔ پہلے تو اس نے یہ نہیں دیکھا تھا، شاید نظر انداز کر دیا ہو۔ وہ کندھے اچکائی اس طے شدہ کاغذ کو کھولنے لگی۔ تمہاری آوارہ زلفیں مجھے اپنے سحر میں جھڑک لیتی ہے۔ حدیل اس کاغذ کو گھما کر دیکھنے لگی لیکن اس پہ مزید کچھ نہیں لکھا تھا۔ شاید کسی لڑکے نے کسی کو لو لیٹر لکھنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہ یہ سوچ کر خود ہی ہنس دی اور وہ کاغذ پاس پڑے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ لیکن وہ گلاب اسے بہت خوبصورت لگا تھا، نازک سی کلی جو ابھی تک مکمل کھلی بھی نہیں تھی۔ حدیل نے اسے اٹھایا اور اس کی خوشبو لینے لگی، پھر اسے اپنے بیگ میں اس طرح رکھ لیا کہ کلی بیگ سے باہر رہے جبکہ اس کی ڈنڈی بیگ کے اندر ہو۔ ابھی بابا کو تو آنے میں کافی وقت تھا تو وہ مین گیٹ کی جانب ٹہلتی ہوئی بڑھنے لگی۔ تم دونوں کو پتہ ہے وہ لڑکا اس میں کچھ گڑبڑ ہے، ان کی کلاس کی لڑکی کچھ ایسے طریقے سے کہنے لگی کہ وہ دونوں متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ کون سا لڑکا؟ حدیل آنکھیں پھیلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ارے پاگل، وہ سائیکالوجی والی کی بات کر رہی ہے، وہی تبریز ہے نا؟ نمرا نے اپنی بات کی تائید چاہی، جس پر وہ لڑکی تعصب سے سر ہلانے لگی۔ کیوں، اسے کیا ہے؟ حدیل کو تو وہ ٹھیک ٹھاک لگا تھا، بس اس خون والی بات کو چھوڑ کر۔ اس نے اسی کالج سے انٹر کیا ہے اور تب میرا بڑا بھائی بھی یہاں پڑھتا تھا تو اس نے بتایا۔ کیا بتایا تمہارے بھائی نے؟ اب اسے بھی تجسس ہونے لگا تھا، یہی کہ وہ سب سے الگ رہتا تھا۔ تو اس میں گڑبڑ والی کیا بات ہے؟ حدیل اور نمرا ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جانتی ہو، محل جیسی جگہ میں اکیلے رہتا تھا، سب کہتے ہیں وہ پاگل ہے۔ کیوں، وہ اکیلا کیوں رہتا ہے؟ معلوم نہیں، یہ تو نہیں پوچھا میں نے، لیکن وہ کالج کا سب سے لائق لڑکا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ سال پہلے نیشنل لیول پر شطرنج کھیلا تھا۔ کیا واقعی؟ پھر تو وہ بہت جینیس ہوا۔ ہاں، لیکن وہ سیمی فائنل میں ہار گیا تھا۔ میرا بھائی کہتا ہے کہ وہ بہت خطرناک انسان ہے، جو کوئی بھی اس سے الجھتا ہے اس کا پتہ بھی نہیں لگتا اور وہ کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ اس بات پر حدیل کی آنکھیں پھیل گئی، لیکن اسے تو اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں لگتی تھی۔ میری مانو تو تم دونوں بھی باقی سب کی طرح اس سے دور رہنا۔ نمرا ابھی بھی اس کی باتیں غور سے سن رہی تھی جبکہ حدیل سیدھی ہو بیٹھی۔ اچھا بھلا تو تھا وہ، اس دن مجھے محتاط رہنے کا بھی کہا تھا، نہ جانے اسے کیوں اس کے بارے میں ایسی باتیں سن کر برا لگا تھا۔ اس دن تو اور اس کے اگلے روز بھی وہ نمرا کے ساتھ ہی واپس آتی رہی۔ ہفتے کا دن تھا اور زیادہ تر کالج ویسے ہی خالی تھا۔ نمرا نے بھی اسے دھوکہ دیا اور وہ اکیلی آئی تھی۔ وہ بور ہو رہی تھی جب اسے اچانک کسی نے آواز دی، سنو! وہ اس آواز کی طرف پلٹی تو دیکھا کہ تبریز ہاتھ میں کوئی کتاب تھامے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیا یہ تمہاری ہے؟ گری ہوئی تھی۔ حدیل اپنا بیگ چیک کرنے لگی تو وہ واقعی اس کی کتاب تھی۔ یہ کیسے گر گئی؟ وہ سوچ میں گرفتار ہو گئی۔ تبریز نے وہ کتاب اس کی سامنے لہرائی تو اس نے تھام لی۔ تھینک یو۔ وہ بال کان کے پیچھے اڑستی کہنے لگی۔ اسے کلاس میں کہی وہ سب باتیں یاد آ رہی تھیں۔ کیا وہ اپنے بارے میں ہونے والی باتوں کے بارے میں واقف تھا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، تمہارا ہاتھ اب کیسا ہے؟ میرا ہاتھ؟ پہلے وہ کلاس ہی گئی، پھر اچانک یاد آنے پر اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ اب ٹھیک ہے، صرف ہلکا سا نشان رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھا کرو۔ وہ خیال رکھنے پر زور ڈالتا پلٹ گیا جبکہ وہ یہی سوچتی رہی کہ کوئی اس کے بارے میں اتنی غلط خبریں کیوں پھیلائے گا۔ ہر روز کی طرح وہ اور نمرا باتیں کرتے ہوئے اپنی اگلی کلاس کی طرف جا رہے تھے۔ اس کی نظر گراؤنڈ میں کھڑے تبریز پر گئی۔ وہ کسی گریجویٹ کے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا، چہرے پر ناپسندیدگی صاف جھلک رہی تھی اور وہ اسٹوڈنٹ گھبراہٹ سے صرف سر ہلا رہا تھا۔ نمرا تم جاؤ، مجھے کچھ کام یاد آیا۔ کون سا کام؟ میں بھی چلتی ہوں نا ساتھ۔ نہیں، تم جاؤ نا، آتی ہوں میں۔ ارے! وہ ہلکا سا اسے دھکیلتی ہوئی خود پلٹ گئی تو نمرا ناک منہ بناتی وہاں سے چل دی۔ وہ اسٹوڈنٹ کہیں جا چکا تھا اور اب وہ اکیلے کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ حدیل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس کے پاس کیوں آئی اور اب بہانہ سوچ رہی تھی۔ وہ مجھے کل کا لیکچر سمجھ نہیں آیا، آپ میری مدد کریں گے؟ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ کیا ابھی تمہاری کلاس نہیں؟ ہاں ہے تو۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کہے جب وہ بول پڑا، یہاں بہت شور ہے، میرے ساتھ چلو۔
وہ اس پر حکم صادر کرتا چل دیا اور حدیل اس کے پیچھے قدم بڑھانے لگی۔ شاید اس کی شخصیت کی پراسرائیت حدیل کو متوجہ کرتی تھی، یا شاید وہ سب کو غلط ثابت کرنا چاہتی تھی، انہیں دکھانا چاہتی تھی کہ وہ کوئی خطرناک انسان نہیں۔ تبریز اسے بلڈنگ سے ایک طرف درخت کے نیچے لے آیا اور پھر وہاں بیٹھ گیا۔ حدیل بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ یہاں تنہائی میں اسے عجیب محسوس ہونے لگا، کیونکہ وہ اپنے احساسات جھڑک کر اپنی کتاب نکالنے لگی۔ آپ ایم فل کر رہے ہیں نا؟ اسے خاموشی کھلنے لگی تو وہ باتوں کا آغاز کرنے لگی۔ ہاں، وہ اسے اپنی خوبصورت لیکن سرد آنکھوں سے دیکھتا کہنے لگا۔ آپ کا پروجیکٹ کب تک مکمل ہو جائے گا اور پروجیکٹ کے لیے آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت؟ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کس طرح کا پروجیکٹ ہے۔ اصل میں وہ اس کے بارے میں سب جاننا چاہتی تھی۔ تم جانتی ہو، تجسس فطری ہے، لیکن یہ ایک خطرناک بیماری ہے۔ اس کے سوالات کا جواب دینے کی بجائے وہ اسے لتاڑنے لگا۔ نہیں تو بس تم نے اپنی بک کا غلط صفحہ کھولا ہے۔ حدیل نے گود میں رکھی کتاب کو دیکھا تو وہ کل والا لیکچر نہیں تھا۔ تبریز تو اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، پھر اسے کیسے پتا؟ وہ دوبارہ صفحات پلٹنے لگی جب تبریز کے فون نے اس کی خاموشی توڑی۔ مجھے کچھ کام ہے، میں تمہیں بعد میں سمجھا دوں گا، وہ روح کے انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے چل دیا، جبکہ حدیل ناک سکڑ کر اسے جاتے دیکھنے لگی۔ تمہارا کوئی دوست اس لیے نہیں ہے کیونکہ تم بہت سڑو ہو۔ اس کے جانے کے بعد وہ تبریز کے خیال پر چلائی تھی اور پھر اپنا بیگ سمیٹنے لگی۔ حدیل، تم کب سے اس دیوار کو گور رہی ہو؟ کیا تلاش کر رہی ہو؟ نمرا کے بابا کو آج دیر ہو گئی تھی اور وہ دونوں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اصل میں نمرا انتظار کر رہی تھی جبکہ حدیل کالج کی میموری وال کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، میں بس ویسے ہی دیکھ رہی ہوں۔ دیوار پر شروعات سے اب تک کے تمام بہترین طالب علم کی نیوز پیپر کٹنگ لگی تھی۔ وہ ان میں سے تبریز کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اب ایسا بھی کچھ دلچسپ نہیں اس میں جو تم پچھلے 10 منٹ سے اس شغل میں لگی ہو۔ چپ پی کر جایا کرو نمرا۔ ہاں، مل گیا۔ اسے تبریز ایک تصویر میں اس وقت کی وزیر تعلیم اور پرنسپل کے ساتھ کھڑا دکھا۔ تصویر کے نیچے ان تینوں کے نام بھی لکھے تھے، جبکہ تبریز کا نام وہ وہاں سے اخبار خراب ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ پائی، لیکن اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ وہ تبریز اس کا مکمل نام نہیں۔ چلو پاپا آ گئے، نمرا اپنے موبائل پر دیکھتی اسے اطلاع دینے لگی۔ تو وہ ایک آخری نظر تبریز کی فوٹو پر ڈالتی اس کے ساتھ چل دی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے لگا تم میرا نام جانتی ہوگی۔ میں نے میموری وال پہ تمہاری تصویر دیکھی، وہ اس وقت اسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا جب حدیل اس کے پاس آئی۔ تم بہت سوالات کرتی ہو۔ سوالات کرنا اچھی بات ہوتی ہے، ہاں، اگر وہ دوسروں کے متعلق نہ ہو۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں پوچھا۔ اسے برا لگنے لگا تھا۔ تبریز میرے والد کا نام ہے، میں انہی کا نام استعمال کرتا ہوں۔ کیوں؟ اور پھر تمہارے والد کیا نام استعمال کرتے ہیں؟ وہ اس کے پاس گرنے کے انداز میں بیٹھتی پوچھنے لگی۔ وہ اب نہیں رہے۔ اوہ، مجھے افسوس ہوا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں افسوس ہوا؟ تم تو انہیں جانتی بھی نہیں۔ اس کی بات پر وہ گڑبڑا سی گئی۔ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے نمرا کی آواز سے وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ حدیل، جلدی کرو، ہماری کلاس ہے۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اسے حدیل کو تبریز کے ساتھ دیکھ کر بہت برا لگا۔ جلدی چلو یہاں سے، وہ اسے غصے سے کہتی پلٹ گئی تو حدیل نظریں بچا کر تبریز کو دیکھنے لگی، جس کے لیے ان دونوں کا وہاں ہونا یا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ وہ اسے کھینچتی ہوئی کہنے لگی۔ میں تو لیکچر سمجھنے، جھوٹ نہیں، اچھے سے سب سمجھ آتا ہے، اور تم مجھ سے جھوٹ بول کر اس کے پاس گئی۔ سب کہتے ہیں کہ وہ کتنا خطرناک ہے۔ وہ خطرناک نہیں ہے نمرا، ہمیں یہی سب کو بتانا چاہتی ہوں۔ حدیل، یہ بتانا تمہاری ذمہ داری نہیں، اور مدر ٹیریسا بننے کی کوشش مت کرو۔ وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے غرائی۔ اور تم کب سے لڑکوں میں دلچسپی لینے لگی؟ اور وہ تم سے کتنا بڑا ہے؟ نمرا، تم میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو؟ اپنی دوست کی بات پر اس کی آنکھیں پانی سے بھیگنے لگیں۔ نہیں، لیکن جو بھی تمہیں اکیلے اس کے ساتھ دیکھے گا یہی سوچے گا، وہ کندھے اچکاتی ہوئی لاپرواہی سے کہنے لگی، جبکہ حدیل اپنی بازو اس سے آزاد کروائی دوسری طرف بھاگ گئی۔ اسے نمرا کی باتوں سے بہت تذلیل محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کے بارے میں یہ سب سوچتی تھی، اس بات سے اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس دن حدیل نے باقی کوئی کلاس نہیں لی تھی، بلکہ اکیلی میں روتی رہی، پھر اپنا بیگ لاکر میں پھینکتی ریس ٹریک پر چلی گئی۔ غصے میں اس نے ایک لڑکی کو گرا دیا تو سزا کے طور پر اسے ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیا گیا، حالانکہ وہ غلطی سے اس سے ٹکرائی تھی اور معافی بھی مانگی۔
پر پھر بھی کوچ نے اسے ایک طرف کر دیا، لیکن وہ ان سب کے جانے کے بعد باقی وقت اکیلے وہاں رننگ کرتی رہی۔ وہ جب بھی اکیلی ہوتی اسے یہ احساس ہوتا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، جسے اب وہ نظر انداز کرنا سیکھنے لگی تھی۔ گھڑی پہ وقت دیکھا تو اس کے بابا کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ سانس معمول پر لا کر روم کی طرف چلی گئی۔ ابھی اس نے وہ کھولا ہی تھا جب ڈھیر سارے گلاب کے پھول اس کے لا کر روم میں سے گرنے لگے۔ پہلے تو وہ بکھلائی اور پھر پریشانی سے دیکھنے لگی کہ آخر یہ کیا ہوا۔ پھر بیگ لاکر سے نکال کر ان پھولوں کو واپس لاکر میں ڈالنے لگی، مگر پھول اتنے زیادہ تھے کہ وہ بار بار باہر گرتے، جس سے وہ پریشان ہونے لگی۔ کوئی میرے لاکر میں اتنے سارے پھول کیوں رکھے گا اور کوئی اسے کھول کیسے سکتا ہے؟ یہ ایک الگ بات تھی جو اسے پریشان کرنے لگی۔ اچانک اسے شدت سے اپنے اکیلے ہونے کا احساس ہونے لگا۔ وہ اب ان پھولوں کو واپس رکھنے کی جگہ باہر نکال کر پھینکنے لگی، پھر لاکر خالی کر کے وہاں سے بھاگ گئی۔ اسے کچھ روز پہلے کا وہ پھول بھی یاد آیا جو وہ ساتھ لے گئی تھی۔ شاید کسی نے مذاق کیا ہے، لیکن کوئی مذاق کے لیے اتنی محنت کیوں کرے گا؟ اس نے خود ہی اپنی سوچ کی تردید کی۔ گیٹ پر پہنچی تو بابا ابھی نہیں آئے تھے۔ وہ وہی ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر سوچنے لگی، شاید کسی نے غلطی سے اس کا لاکر کسی اور کا سمجھ لیا تھا۔ اس کے ذہن میں تو یہی وجہ آ رہی تھی۔ بیگ کندھے سے اتار کر سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ اچانک اس پر نظر پڑی تو ایک طے شدہ کاغذ پن کی مدد سے اس سے چپکایا گیا تھا۔ وہ اس کاغذ کو اتار کر دیکھنے لگی۔ Is it love or lust? Is it infatuation or a crush? The answer is none of the above. It's the feeling I have inside for my Nobel Prize. شاید وہ کسی نظم کا حصہ تھا۔ حدیل اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ کسی انٹر یا گریجویشن کا اسٹوڈنٹ اس طرح کی نظم نہیں لکھ سکتا تھا۔ وہ زیادہ تر سستی شاعری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ شاید کسی نے انٹرنیٹ سے حاصل کی ہو۔ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی جب گیٹ کیپر نے اسے اس کے والد کے آنے کی اطلاع دی اور وہ چلی گئی۔ اس نے کاغذ سے آخری لائن پڑھ کر اسے بھی گوگل کے سرچ انجن میں ڈال دیا۔ سرچ کا بٹن دباتے ہی اس نظم کے بارے میں ساری معلومات نکل آئی۔ نظم پڑھ کر اس کے رخسار گلابی ہونے لگے تھے۔ وہ اپنا سر جھٹکتی کھڑی ہو گئی۔ یہ کن کاموں میں دلچسپی لے رہی ہوں؟ اس نے وہ کاغذ پاڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہونے والی یہ غیر معمولی واقعات تھے جنہیں وہ ایک کے بعد ایک نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ آج نہیں آیا۔ کیا کہا؟ تم جسے ڈھونڈ رہی ہو وہ آج نہیں آیا۔ نمرا اسے غصے سے دیکھتی کہنے لگی، میں کب کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں؟ وہ بکلاتی ہوئی جھوٹ کہنے لگی، تو پھر بار بار پلٹ کیوں رہی ہو؟ ٹیچر پہ دھیان دو۔ وہ اسے ڈانٹنے لگی تو حدیل کا منہ پھول گیا۔ ان دونوں کا ایک سبجیکٹ مختلف ہونے کی وجہ سے وہ آخری گھنٹہ الگ ہوتی تھی۔ حدیل نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تبریز کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ خوش قسمتی سے وہ اسے اسی درخت کے نیچے مل گیا۔ آج تم سائیکالوجی کی کلاس میں کیوں نہیں آئے؟ وہ کب آپ سے تم پہ آئی خود بھی جان نہ پائی۔ کیا آج بھی لیکچر سمجھ نہیں آیا؟ وہ اپنے مخصوص لہجے میں پوچھنے لگا۔ نہیں، میں بس تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ بات کیا؟ تمہیں کسی نے نہیں کہا کہ میں خطرناک ہوں؟ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے اس کے بارے میں تمام باتیں سچ ہو۔ حدیل کا دل ایک دم دھڑکنے لگا۔ کیا وہ سچ کہتے ہیں؟ تم کتنی معصوم ہو۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے کہنے لگا، لیکن اس کی آنکھیں یوں تھی جیسے وہ اس کی روح کے اندھیروں تک پہنچ جائے گا، جیسے وہ اس کے وہ راز بھی جان جائے گا جنہیں وہ خود بھی قبول نہیں کرتی تھی۔ بہتر ہے کہ مجھ سے دور رہو، اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بدلوں اور تمہیں واپس نہ جانے دوں، مائی ڈیئر۔ وہ اپنی نیلی اور گرے آنکھوں سے اسے دیکھتا کہنے لگا۔ اس کی آواز میں چھپتی دھمکی اور لہجے سے حدیل ایک دم کانپ اٹھی اور وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئی۔ تبریز اسے دور جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ ایک بلبل کی طرح تھی جو آہستہ آہستہ پنجرے کی طرف بڑھ رہی تھی اور ابھی تک اس کا احساس تک اسے نہیں ہوا تھا۔ حدیل بچے، آج کل کہاں کوئی رہتی ہو؟ اس کی والدہ نے اس میں آئی تبدیلی فوراً بھانپ لی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں سے یکدم نکلی تھی۔ کچھ نہیں ماما، میں سوچ رہی تھی کہ کچھ لوگ کتنے پراسرار ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ وہ اچھے ہیں یا برے۔ آج تبریز نے اسے جس طرح ڈرایا تھا وہ اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ کم عمر ہونے کے باعث وہ اس کی نظروں کا مفہوم کہاں سمجھ پائی تھی۔ یہ تم کس پراسرار شخصیت کی بات کر رہی ہو؟ جہاں تک میں جانتی ہوں نمرا تو وہ شخص بالکل نہیں ہو سکتی۔ اس کی بات پر وہ مسکرا پڑی۔ جی، نمرا تو کبھی نہیں ہو سکتی، پر ماما میں ایک نئی فرینڈ بنانا چاہتی ہوں اور وہ بہت پراسرار ہے۔ میں اسے سمجھ نہیں پاتی، لیکن میں واقعی اس کی دوست بننا چاہتی ہوں۔
وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنی مشکل انہیں بیان کرنے لگی۔ اس کا کوئی دوست بھی نہیں ہے، اور وہ اداس ہوتے ہوئے بتانے لگی، تو کوئی بات نہیں، ہر رشتے کو کچھ وقت درکار ہوتا ہے، دوستی بھی ایسے ہی رشتوں میں سے ہے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں ماما، وہ ان کا رخسار چومتے ہوئے کہنے لگی۔ یقیناً اس نے مجھے خود سے دور بھگانے کے لیے ایسا کہا ہے، پر میں بھی حدیل ہوں، اسے اپنا دوست بنا کر چھوڑوں گی۔ ایک نئے عزم کے ساتھ وہ اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ سائیکالوجی کی کلاس میں داخل ہوتے ہی اسے وہ اپنی جگہ پر دکھ گیا تھا۔ وہ نمرہ کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا ہوگا جب اسے شدت سے احساس ہونے لگا کہ کوئی اپنی نظریں اس پر گاڑے ہے۔ حدیل نے اچانک پلٹ کر دیکھا، لیکن سب نوٹس بنانے میں مصروف تھے اور تبریز بھی تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ یوں اچانک پلٹنے پر اس کی کلاس کے کئی اسٹوڈنٹس اسے دیکھنے لگے تو وہ پھر سے سیدھی ہو بیٹھی۔ اس انسان کی وجہ سے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کچھ سوچتے ہوئے وہ بیگ میں رکھا چھوٹا سا آئینہ باہر نکالنے لگی اور اس کے ذریعے اپنی پشت پر سب کو دیکھنے لگی۔ لیکن جس بات سے اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی وہ تبریز کا اسے ذومعنی نظروں سے دیکھ کر مسکرانا تھا۔ وہ جلدی سے آئینہ بیگ میں گھسانے لگی کہ کہیں کوئی اسے دیکھ ہی نہ لے۔ وہ جو آج پھر سے اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اب اس کا ارادہ ختم کر چکی تھی۔ کتنی صحت مہری تھی ان نگاہوں میں، اور کچھ ایسا جو وہ سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن وہ خوفزدہ ضرور ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گھر سے چھوٹا سا تالا لے کر آئی تھی۔ حدیل نے لاکر کے دروازے سے پہلے تالا نکالا اور نیا تالا لگا دیا۔ اب کوئی اسے تنگ نہیں کر پائے گا، یہ سوچتے ہوئے اس نے بیگ لاکر میں رکھا اور پریکٹس کے لیے چلی گئی۔ اسے ابھی بھی وہی احساس ہو رہا تھا، لیکن یہاں تو ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ آج اس کا ٹائم بھی پہلے سے 3 سیکنڈ بہتر تھا۔ کوچ اور باقی تمام لڑکیاں بھی اسے مبارکباد دینے لگی، جس پر اس کا پہلے سے سرخ چہرہ مزید سرخ ہونے لگا۔ سب جانے لگے تو وہ کچھ دیر سانس لینے کے لیے وہیں بیٹھ گئی اور پھر لاکر روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے علاوہ 2 لڑکیاں ابھی وہیں تھیں اور ان سے باتیں کرتی اپنا لاکر کھولنے لگی، لیکن اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ ایک دم کانپنے لگے۔ وہاں ایک مرجھایا ہوا پھول اور طے شدہ کاغذ موجود تھا۔ اب اسے وحشت سے ہونے لگی تھی۔ وہ اس کاغذ کو کانپتے ہاتھوں سے کھولنے لگی۔ کوئی دروازہ مجھے تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا حدیل۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ کوئی اتنی آسانی سے اس کی چیزوں تک پہنچ سکتا تھا، اور وہ اپنا نام اس پر لکھا دیکھ کر اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ حدیل نے مرجھایا ہوا گلاب اور وہ طے شدہ کاغذ دونوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور وہاں سے نکلتے ہوئے ڈسٹ بن میں پھینک گئی۔ باقی کا سارا وقت اس نے ویٹنگ ایریا میں گزارا تھا۔ اس کے والد نے بھی اس کی خاموشی محسوس کی، لیکن کالج کی پریشانی سمجھ کر کچھ نہیں کہا۔ وہ انہیں الوداع کہہ کر گاڑی سے اترنے لگی تھی جب وہ اسے متوجہ کرنے لگے۔ حدیل، تمہاری ماما تمہاری آنٹی کی طرف گئی ہے، شام تک آ جائے گی، تب تک تمام دروازے اچھے سے لاک کر لینا۔ جی بابا، میں خیال رکھوں گی، وہ مسکراتے ہوئے انہیں فکر نہ کرنے کا کہنے لگی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے بیگ صوفے پر پھینکا اور کچن میں چلی گئی۔ اس کی پسندیدہ ڈش بریانی دیکھ کر وہ اپنی ساری پریشانی بھول گئی۔ وہ پہلے وہیں کھڑی رہی، کچھ نوالے لینے لگی اور پھر واپس ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ پلیٹ کے گرنے سے ایک زوردار آواز پیدا ہوئی تھی۔ پہلے کچھ لمحے وہ وہیں منجمد رہ گئی اور اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر پائی۔ اس نے جو بیگ صوفے پر پھینک دیا تھا وہ اب سلیقے سے سامنے میز پر پڑا تھا، اور اس کے ساتھ وہی گلاب اور کاغذ موجود تھا جو وہ کالج ڈسٹ بن کی نظر کر آئی تھی۔ دماغ جیسے مفلوج ہو گیا ہو اور جسم نے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ٹھنڈے پسینے آتے محسوس کر رہی تھی۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو کارپیٹ میں جذب ہو جاتے تھے۔ کوئی اس کے گھر میں داخل ہوا تھا جب وہ کچن میں تھی، لیکن کیا وہ ابھی بھی اس کے ساتھ موجود تھا؟ وہ بری طرح خوفزدہ تھی۔ بھاگتی ہوئی مین گیٹ کی طرف گئی۔ وہ لاک نہیں تھا، جبکہ اسے اچھی سے یاد تھا کہ اس نے گیٹ لاک کیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے گیٹ کھولا اور باہر نکل گئی۔ خالی سڑک پر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر گیٹ لاک کرنے لگی۔ گھبراہٹ کی وجہ سے 2 بار اس کے ہاتھوں سے چابیاں چھوٹ کر گر گئی۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور پھر پوری تیزی سے ادھر ادھر دیکھے بغیر وہاں سے بھاگ گئی۔ آنسوں کی وجہ سے وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی کوئی اس کے راستے میں آئے گا اور روک لے گا۔ وہ ایک رنر تھی، مضبوط ٹانگوں کی حامل، اور خوف سے تو اس کی رفتار مزید تیز ہو گئی تھی۔ جب وہ 2 گلیوں تک بھاگ کر نمرہ کے گھر کے سامنے پہنچی تب ہی اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے زور زور سے اس کا گیٹ پیٹنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے، جس کے سبب سب کچھ دھندلا گیا تھا، اور اسے خوف تھا کہ کوئی اسے یہاں سے کھینچ لے جائے گا۔ دروازہ کھولو،
اس نے اب چلانا بھی شروع کر دیا تھا۔ نمرہ کی والدہ نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ حدیل دروازہ کھلتے ہی ان کے گھر میں داخل ہو گئی۔ حدیل بچے کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے پوچھنے لگی، لیکن وہ بری طرح رونے لگی اور کوئی جواب نہ دے پائی۔ انہوں نے دروازہ پھر سے بند کر دیا اور اسے دونوں کندھوں سے تھامے اندر لے گئی۔ نمرہ نمرہ جلدی پانی لے کر آؤ۔ وہ اپنی بیٹی کو آوازیں لگاتی حدیل کو صوفے پر بٹھانے لگی۔ حدیل بچے بولو تو کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ بھاگتے ہوئے اس کے چہرے پر کچھ شاخیں نشان چھوڑ گئی تھی جسے وہ اپنے خوف کی وجہ سے ابھی تک محسوس نہیں کر پائی تھی۔ انہیں حدیل کے اس طرح رونے پر طرح طرح کے وہم ستانے لگے تھے۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ حدیل اب انکار میں سر ہلانے لگی۔ نمرہ اس کے لیے پانی لے آئی تو حدیل نے گلاس دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور گھونٹ لینے لگی۔ کانپنے کی وجہ سے پانی گلاس سے اچھل کر باہر نکل رہا تھا تو نمرہ نے گلاس واپس پکڑ لیا۔ اب بتاؤ تم کہاں سے بھاگتی آئی ہو اور تمہاری امی کہاں ہے؟ وہ آنٹی کے پاس۔ ہچکیاں بھرتے ہوئے وہ مشکل سے بول پائی۔ اچھا تم کیوں اس طرح سے رو رہی ہو میری جان؟ نمرہ بھی پریشانی سے اپنی دوست کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی جو کہ 5ویں جماعت کا طالب علم تھا وہ بھی ان کی آوازیں سن کر وہاں آ گیا تھا۔ حدیل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ انہیں کیا بتائے۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا وہاں کوئی ہے، وہ اتنا بتا کر پھر سے رونے لگی تو انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ کوئی بات نہیں میری بچی، اس میں اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ تم یہ بتاؤ کچھ کھایا تم نے؟ نہیں۔ وہ اب خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اچھا جاؤ نمرہ کے ساتھ کمرے میں جاؤ، میں ابھی گرما گرم کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ وہ اس کے جواب سے مطمئن تو نہیں ہوئی تھی لیکن اس وقت اسے مزید تنگ کرنا بھی مناسب نہ تھا۔ چلو ہم چل کر ویڈیو گیم کھیلتے ہیں۔ نمرہ اسے صوفے سے کھڑی کرتی اپنے کمرے میں لے گئی۔ اسے بند کر دو پلیز۔ کسے بند کر دوں؟ نمرہ کے کمرے میں ٹیرس کا دروازہ کھلا تھا۔ کھلا دیکھ کر وہ اس کے کمرے کی دہلیز پر ہی جم گئی تھی۔ ٹیرس کا دروازہ پلیز اسے بند کر دو۔ اچھا ٹھیک ہے ابھی کر دیتی ہوں۔ وہ اسے چھوڑ کر دروازہ بند کرنے لگی تو حدیل پردوں کے پیچھے اور بیڈ کے نیچے جھانکنے لگی۔ حدیل کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ نمرہ وہ کچھ بتانے اس سے پہلے اس کی والدہ تیزی سے موبائل پکڑے وہاں آ گئی۔ حدیل یہ آپ کی ماما کی کال ہے، بات کرو ان سے۔ ہیلو ماما۔ وہ اب نمرہ اور اس کی ماما کے درمیان خود کو کافی محفوظ محسوس کر رہی تھی اور خوف کا اثر بھی زائل ہونے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم بہت سہمی ڈری ہوئی ان کے گھر آئی، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ جی ماما سب ٹھیک ہے، وہ میں گھر میں اکیلی تھی تو ڈر گئی۔ چار آنکھیں اسے غور سے دیکھ رہی تھی اور وہ کسی کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور آخر بتاتی بھی تو کیا بتاتی، کیسے سمجھاتی؟ اس نے کسی کو دیکھا بھی تو نہیں تھا، کس پر الزام لگاتی؟ اچھا تم گھبراؤ نہیں، میں ابھی نکل رہی ہوں۔ نہیں ماما آپ آرام سے آئے، میں اب یہاں ہوں نمرہ کے ساتھ۔ آپ کو پریشان کرنے کے لیے سوری۔ اچھا میں پھر بھی جلدی آ جاؤں گی تمہارے بابا کے ساتھ اور پھر تمہیں بھی لیتی جاؤں گی۔ اپنے ہی گھر واپس جانے کے نام سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن واپس بھی تو جانا ہی تھا۔ الوداع کہتی اس نے موبائل واپس کر دیا اور وہ اسے کھانا ختم کرنے کی تلبیہ کرتی چلی گئی۔ نمرہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئی تو وہ گہری سانس لیتی اس بارے میں سوچنے لگی۔ پہلے تو وہ سمجھی تھی کہ یہ کوئی مذاق ہے یا غلطی سے کوئی اس کے لاکر میں یہ سب کر رہا ہے، لیکن اب ایسی کوئی غلط فہمی نہیں رہی تھی۔ وہ سب اسی کے لیے تھا اور مذاق میں کوئی اس حد تک نہیں جاتا، اور وہ جو کوئی بھی تھا اس نے یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ کتنی آسانی سے اس تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک بار پھر سے وہ کانپ اٹھی تھی، لیکن وہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ یہ سب کالج میں ہی تو شروع ہوا تھا، لیکن وہاں کون ہو سکتا ہے ایسا؟ اس کے دماغ میں سرد آنکھیں گھوم گئی تھی۔ نہیں تبریز ایسا کیوں کرے گا؟ وہ تو اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جتنا سوچتی اس کا دماغ اتنا پٹتا جاتا۔ اسے اپنے والدین کا انتظار تھا تاکہ وہ انہیں شروعات سے سب بتا سکے۔ نمرہ اور اس کا چھوٹا بھائی آخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئے۔ وہ باقی کا جتنا وقت وہاں رہی ان دونوں نے اسے ان سوچوں سے دور رکھا، اور اب اس کے بابا واپسی پر اپنی بیگم کے ساتھ تھے۔ کیا ہوا تھا تمہیں حدیل؟ جب کالج سے آئی تب تو ٹھیک تھی۔ اس کے والد پریشانی سے استفسار کر رہے تھے اور ساتھ ہی اپنا چشمہ درست کرنے لگے۔ وہ بابا میں اکیلی تھی تو گر گئی، حدیل شرمندگی سے بتانے لگی تو اس کی والدہ نے اسے گلے لگا لیا اور پیشانی کا بوسہ لینے لگی۔ کوئی بات نہیں، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟
وہ اس وقت صرف اپنا خوف چھپا کر اپنا ہونٹ چبا کر رہ گئی، اور پھر وہ تینوں ان سے اجازت لیتے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حدیل کا ارادہ انہیں وہ کاغذ دکھا کر سب بتا دینے کا تھا۔ اس کی پڑھائی پہ اثر ضرور پڑتا، لیکن وہ اتنی بڑی بات چھپانے والی نہیں تھی۔ لیکن خوف کا دوسرا بڑا دھچکا اسے تب لگا جب ٹیبل پہ کوئی کاغذ اور پھول نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کا بیگ بھی ٹیبل پہ نہیں بلکہ صوفے پر الٹا پڑا تھا، جیسے کہ کسی نے کبھی اسے چھوا بھی نہ ہو۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھی اور بیگ سیدھا کر کے دیکھنے لگی۔ جب وہاں کچھ نہ ملا تو جھک کر صوفے اور ٹیبل کے نیچے دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے آج تمہیں حدیل؟ کیا دیکھ رہی ہو ماما؟ وہ یہاں کیا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کے والد بھی اسے پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہے، میں نے پن رکھا تھا یہاں، وہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس کی بات پر وہ سر جھٹکتی گری ہوئی بریانی اور ٹوٹی ہوئی پلیٹ سنبھالنے لگی۔ نہیں، وہ یہی تو تھا، وہ کاغذ اور میرا بیگ بھی تو ٹیبل پر تھا، تو وہ کہاں گیا؟ وہ اپنے کمرے میں جاتی ایک دم پلٹی اور دوبارہ حال کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ پاگل ہو رہی ہے؟ کیا یہ سب صرف وہم تھا؟ نہیں، وہ چیزیں واقعی یہاں تھی، تو پھر اب کہاں گئی؟ اس کے بدن میں خوف ایک بار پھر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ وہ انہیں واپس لے گیا، وہ یہاں تھا جب وہ بھاگی۔ اب وہ وہاں سے نہیں جاتی تو کیا ہوتا؟ اگر وہ وہاں سے نہ جاتی تو کیا ہوتا؟ یہ سوچ کر اس نے پھر سے کانپنا شروع کر دیا۔ اگلے روز خوف کی شدت سے اسے بری طرح بخار ہو چکا تھا، جس وجہ سے 2 دن تک اسے کالج سے چھٹی کرنی پڑی۔ تیسرے روز اس کے بخار میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی تو وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن قسمت سے نمرا نے اس دن چھٹی کا پروگرام بنا لیا تھا۔ وہ کالج پہنچی تو ہر کوئی کلاس میں جا رہا تھا۔ حدیل غور سے سب کو دیکھنے لگی۔ اسے معلوم کرنا تھا کہ وہ کون ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس کے 2 لیکچرز گزر گئے اور وہ سائیکالوجی کی کلاس میں داخل ہونے لگی۔ شاید وہ جلدی آ گئی تھی، کیونکہ ابھی تبریز اور اس کے ٹیچر کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ حدیل کیسی ہو اب؟ وہ اپنی ٹیچر سے یوں استفسار کرنے پر ایک دم چونکی۔ یقیناً نمرا نے انہیں آگاہ کیا ہوگا۔ میم، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنے بیگ کو رکھتی انہیں بتانے لگی۔ آج ہمارا پریکٹیکل ورک تھا، لیکن تم تو پچھلے 2 دن سے نہیں آئی۔ جی، ایسا کرو، تبریز کے ساتھ مل کر پریکٹیکل ورک کر لو، وہ تمہیں سمجھا بھی دے گا۔ حدیل نے ایک دم پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، جس کی پوری توجہ کلاس ٹیچر پہ تھی۔ تبریز، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں، وہ مختصر سا جواب دیتا اٹھ کھڑا ہوا اور حدیل کو ساتھ چلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ حدیل ان دونوں کو دیکھتی تبریز کے پیچھے چل دی۔ ابھی وہ اس کے ساتھ کلاس سے نکلی ہی تھی جب باقی کے اسٹوڈنٹس بھی آنے لگے اور ان کے ٹیچر انہیں بھی جوڑیوں میں تقسیم کرنے لگے۔ وہ اسے پچھلے 2 لیکچر سمجھا رہا تھا جب حدیل کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ تبریز وہ شخص ہو سکتا ہے یا نہیں۔ مجھے لگتا ہے تمہارا دھیان کہیں اور ہے۔ ہاں، وہ بس لگتا ہے تمہیں ابھی بھی بخار ہے۔ تبریز اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کی پیشانی چھوتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کے ایسا کرنے سے وہ ایک جھٹکے سے دور ہوئی۔ شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اپنا ہاتھ واپس کھینچتے ہوئے کہنے لگا۔ تو حدیل نظریں جھکا گئی۔ کیا تمہیں کبھی کسی چیز سے خوف محسوس ہوا ہے؟ خوف؟ ایک بار۔ تو تم نے اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ میں نے اسے اپنے تابع کر لیا۔ حدیل اس کے جواب پہ پریشان ہو گئی۔ تابع؟ وہ کیسے؟ تمہاری اگلی کلاس شروع ہونے والی ہے، تمہیں جانا چاہیے۔ وہ اسے جواب دیے بنا کھڑا ہو گیا اور مخالف سمت چل دیا۔ شاید میں غلط سوچ رہی ہوں، تبریز میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ بھی یہ سوچتی ہوئی اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ نمرا، تم کل کیوں نہیں آئی؟ جو تم 2 دن نہیں آئی تھی وہ؟ میں بیمار تھی۔ ہاں، تم بیمار ہو نا؟ وہ روٹھے ہوئے بولی۔ میں جان بوجھ کر تو نہیں آئی تھی۔ ان کی تو میں کب کالج آ گیا تھا پتہ بھی نہ چلا۔ اور وہ گاڑی سے اترتی گیٹ سے داخل ہونے لگی۔ دوسرے لیکچر تک مسلسل کوشش کے بعد آخر وہ نمرا کو منانے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ شاباش، آپ کا جو پارٹنر تھا، آپ لوگ باقی کا کام بھی اسی کے ساتھ کریں گے۔ پارٹنر؟ نمرا پیشانی پہ بل ڈالتے پوچھنے لگی۔ جی، پارٹنر جو کہ تم نہیں ہو کیونکہ تم کل نہیں آئی تھی۔ بکواس بند کرو، یہ بتاؤ تمہاری پارٹنر کون ہے؟ اگر تمہاری باتیں ہو گئی ہو تو کچھ کام کر لیں۔ تبریز اس کے سر پہ کھڑا بیزار سا پوچھنے لگا۔ یہ ہے تمہارا پارٹنر؟ نمرا دبی دبی آواز میں چیخی تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ ہاں، میں آ رہی ہوں۔
ان کے علاوہ کئی اسٹوڈنٹ کلاس سے باہر اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ وہ کئی وہی کام کر رہے تھے۔ حدیل اپنا بیگ پکڑ کر کھڑی ہونے لگی تو نمرا کن اکیوں سے اسے گھورنے لگی، جیسے نظروں ہی نظروں میں اسے محتاط رہنے کا کہہ رہی ہو۔ اگر تمہیں کل سمجھ آ گئی ہو تو آج پریکٹیکل ورک کر لوں، میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتا کہنے لگا، میں نے کل کچھ پوچھا تھا لیکن تم نے جواب نہیں دیا۔ تم نے خوف کو اپنے تابع کیسے کیا؟ تم خوفزدہ ہو مائی ڈیئر؟ وہ اسے اپنی سرد نظروں سے دیکھتا اس پر جھکنے لگا تو وہ سرک کر اس سے دور ہو گئی۔ میں صرف تمہیں جاننا چاہتی ہوں۔ اصل میں وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ تبریز بھی وہ شخص ہے یا نہیں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا تجسس ایک خطرناک چیز ہے، کہیں اس تجسس کے مارے تم کسی خطرناک حادثے کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اس کی آواز سخت ہونے لگی تھی اور حدیل کو اس سے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ خطرناک؟ تمہیں جاننا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آخر؟ وہ ہلکا سا قہقہا لگاتی پوچھنے لگی تاکہ فضا میں در آئے اس بوجھل پن کو کم کر سکے۔ تبریز نے ایک دم اس کی کلائی کو جھڑک لیا اور حدیل کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ اس کی پکڑ میں اتنی شدت تھی کہ حدیل کو بے حد تکلیف ہونے لگی۔ وہ اب اس سے ڈرنے لگی تھی۔ تبریز چھوڑو مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو۔ وہ اپنی بازو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی تو تبریز نے اسے جھٹکے سے کھینچا جس سے وہ اس پر گر گئی۔ وہ اس کے برے پر امڑ آئی، ڈر سے محظوظ ہونے لگا اور دہشتناک آواز میں پوچھنے لگا، بتاؤ حدیل، کیا تم خوف محسوس کر رہی ہو؟ کیا میں تمہیں خوفزدہ کر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے جاننے کے لیے تمہیں یہ کھیل کھیلنا ہوگا اور مائی ڈیئر تم اپنی بساط سے بہت زیادہ قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے حدیل کو ایک جھٹکے سے آزاد کیا۔ وہ نم آنکھوں اور دھڑکتے دل لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، حدیل اعظم کو اس سے واقعی خوف محسوس ہوا تھا جو اس کے اندر سرایت کرتا چلا گیا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اچانک کسی آواز نے ان دونوں کا دھیان اپنی طرف کھینچا تھا۔ شاید کوئی جانور تھا جو کہ درخت سے نیچے گرا تھا۔ تبریز اپنی جگہ سے اٹھتا پودوں کی طرف چل دیا تو حدیل بھی نہ چاہتے ہوئے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس آواز کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ دیکھا تو اس کی بازو پہ تبریز کا پنجہ اپنی چاپ چھوڑ چکا تھا اور اس کی جلد بری طرح جل رہی تھی۔ تبریز اس جانور کو گود میں اٹھا کر پلٹا تھا۔ وہ وہی بلی کا بچہ تھا جس نے اس پر حملہ کیا تھا اور اب وہ بری طرح قہرا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی معلوم ہوئی تھی اور پیٹ سے پچھلی ٹانگ تک کسی کوہنی کے لگنے سے کافی گہرا زخم بھی موجود تھا۔ اوہ، یہ تو بہت زخمی ہے۔ خون سے تبریز کی شرٹ بھی گندی ہونے لگی تھی۔ شاید وہ شکار کرتے ہوئے زخمی ہوا تھا۔ حدیل کچھ لمحے پہلے کی بات بلا کر اس کے قریب گئی لیکن جیسے ہی حدیل نے اس جانور کو چھوا وہ تکلیف سے مزید چیخنے لگا۔ اس کے درد سے حدیل کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ کیا تم اسے ٹھیک نہیں کر سکتے؟ پلیز اس کی مدد کرو۔ وہ کتنی امیدی آنکھوں میں سجے اسے دیکھنے لگی۔ تم سے اگر اس کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تو چلی جاؤ، وہ اپنی اصلی رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، پلیز کچھ تو کرو، تمہیں اس کی پٹی کرنی چاہیے۔ وہ اس کا رویہ نظر انداز کرتے خود بھی سوچ کر اپنے بیگ کی طرف پلٹی۔ اس کا ارادہ اپنے رومال سے اس جانور کی پٹی کرنا تھا۔ ابھی وہ پلٹی ہی تھی جب وہ جانور ایک دم بلبلا اٹھا اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ واپس تبریز کی طرف پلٹی۔ تبریز نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن مروڑ کر اسے مار دیا تھا اور اب وہ اس کی ایک ہاتھ میں الٹا لٹک رہا تھا۔ حدیل کو تو یقین نہیں آ رہا تھا، کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ ایک دم چیخ اٹھی۔ تم نے ہی تو اس کی مدد کرنے کا کہا تھا۔ وہ اڑے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی دلچسپ چیز ہو۔ مدد کا کہا تھا، مارنے کا تو نہیں۔ ہم اس سے زیادہ اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ تکلیف میں تڑپتا چھوڑنے سے بہتر تھا اسے ختم کر دیا جائے۔ وہ اب اس مردہ جانور کو واپس پھینکتے ہوئے کہنے لگا تو حدیل منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گئی۔ تم بہت وحشی ہو، حدیل چیختے رہی جبکہ وہ اس کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے چل دیا۔ اب تو اسے تبریز پر مزید شک ہونے لگا تھا۔ وہ پنسل منہ میں لیے اڑے چھپا رہی تھی۔ اس کی سوچ مسلسل تبریز اور اس کی حرکات کی گردش کر رہی تھی۔ بازو پہ موجود اس کی انگلیوں کا نشان حدیل نے کپڑوں سے ڈھک لیا تھا۔ وہ واقعی عجیب تھا اور شاید خطرناک بھی۔ اگر وہ اسے تنگ کر رہا تھا تو کیوں؟
وہ تو اسے جانتی بھی نہیں تھی، پھر وہ اس کی نشانی بھی کیوں تھی؟ اسے معلومات چاہیے تھی۔ شکر تھا کہ تبریز نہیں جانتا تھا کہ وہ اس پہ شک کرنے لگی ہے، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ یہ سوچ ہی اسے خوفزدہ کر دیتی تھی۔ عدیل، واپس آ جاؤ اس دنیا میں، نمرا نے اسے تیسری بار متوجہ کیا تھا۔ نمرا، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تبریز اچھا نہیں ہے؟ کیا تم تب سے یہ سوچ رہی ہو؟ بتاؤ نا یار، تم نے نوٹ نہیں کیا کہ وہ کس طرح سے دیکھتا ہے، خاص طور پر تمہیں؟ مجھے کیا؟ وہ پیشانی پہ بل ڈالے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں، پر مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے وہ ہر چیز سے بیزار سا لگتا ہے، لیکن تمہیں وہ ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہو۔ اس کی بات پہ عدیل پریشان دکھائی دینے لگی تو نمرا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لیے کہتی ہوں کہ اس سے دور رہو عدیل، نہ جانے میرا دل اس شخص کو دیکھتے ہی ڈوبنے سا کیوں لگتا ہے، وہ اسے سمجھانے کے انداز میں کہنے لگی تو عدیل سر اس بات میں ہلا گئی۔ وہ ابھی گھر میں داخل ہی ہوا تھا جب صوفے پہ بیٹھے شخص کو دیکھ کر تبریز کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اور تم مجھے بتا ہی دیتے تو پک کر لیتا۔ ارے نہیں بھائی، اب میں اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوں، وہ بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ کیا تم اکیلے آئے ہو؟ تمہاری والدہ کہاں ہیں؟ آپ کا مطلب ہماری والدہ اپنے نئے شوہر کے ساتھ مصروف ہے۔ تمہیں مزید اس کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں، یہاں آ جاؤ، ایک دن ضرور آؤں گا۔ ایک دن ضرور آؤں گا، لیکن ابھی نہیں، کچھ سالوں تک۔ آپ بتائیں، آپ کا پروجیکٹ کیسا چل رہا ہے؟ وہ شامی کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالتا پوچھنے لگا، جو کچھ دیر پہلے ملازمہ اس کے سامنے رکھ کر گئی تھی۔ ہاں، پروجیکٹ پہ کام چل رہا ہے، تبریز لاپرواہی سے کہنے لگا۔ ویسے کیا ٹاپک ہے آپ کے پروجیکٹ کا؟ اپنے بھائی کے سوال پر وہ پراسرار سا مسکرا دیا۔ خوف۔ عدیل رکے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ دونوں کینٹین سے واپس جا رہی تھی جب کسی کی آواز پر رکی۔ ان کی کلاس کا ایک لڑکا ان کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کا باقی گروپ کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا۔ نمرا نظروں میں ان سے سوال کرنے لگی تو وہ کندھے اچکا گئی۔ کیسی ہے آپ عدیل؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہے جب نمرا بولی تھی، کیوں، تمہیں اس سے کیا؟ وہ اصل میں مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ اکیلے میں مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ انکار کرتی پلٹ گئی، لیکن وہ لڑکا اس کے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ گلاب تھا جسے دیکھ کر عدیل ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے بے یقینی سے اس لڑکے کو دیکھا۔ کیا یہ وہی شخص تھا جو اسے تنگ کر رہا تھا؟ عدیل، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی جب ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا گیا۔ خبردار، جو آئندہ تم نے کبھی مجھے تنگ کیا تو پرنسپل کو شکایت کر دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی اور وہ اتنی زور سے چلائی کہ سب اس تماشے کو دیکھنے لگے۔ عدیل، چلو یہاں سے۔ وہ ابھی مزید کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن نمرا اسے کھینچنے لگی۔ کتنا خوفزدہ رہی تھی وہ اس کی حرکات سے۔ اتنے دنوں سے ٹھیک سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ کیوں کھینچا مجھے نمرا؟ اسے میں سبق سکھا دیتی۔ دل تو میرا بھی یہی تھا، پر سب دیکھ رہے تھے یار۔ تم کب سے پرواہ کرنے لگی؟ وہ پیشانی پر بل ڈالے پوچھنے لگی تو نمرا ہنس دی۔ جب سے تم لاپرواہ ہو گئی ہو۔ ویسے یار، کیا رکھ کے دیا میں تو فین ہو گئی تمہاری اس کے انداز پہ۔ وہ بھی کلکلا کے ہنس دی۔ اگلے چند روز بغیر کسی حادثے کے گزر گئے تو وہ بھی بہتر محسوس کرنے لگی۔ عدیل ابھی بھی خود پہ کسی کی نظریں محسوس کرتی تھی، لیکن انہیں نظر انداز کرنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہونے والے ان غیر معمولی واقعات کو بلا کر وہ پھر سے اپنی پڑھائی اور ٹریننگ پر توجہ دینے لگی۔ عدیل، آپ نے اس ٹیسٹ میں A گریڈ حاصل کیا ہے۔ اس کا ٹیسٹ سیشن چل رہا تھا اور کچھ ٹیچرز نے انہیں اب ٹیسٹ ریزلٹ بھی بتا دیے تھے۔ نفسیات اور عمرانیات کے ٹیسٹ میں اس نے بہترین نمبر حاصل کیے تھے، جس وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹیچرز بھی خاصی خوش تھیں۔ وہ ٹیسٹ لیتی واپس اپنے سیٹ کے لیے پلٹنے لگی تو نظر تبریز پہ جا رکی۔ وہ اس کی حرکت سے ابھی تک ناراض تھی، اس لیے نظروں کا زاویہ فوراً پھیر گئی۔ چلو میں جا رہی ہوں، اب تو کل ہی ملاقات ہوگی، اچھے سے ٹریننگ کرنا۔ نمرا گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے اونچی چلا رہی تھی، جس پہ عدیل اسے گور کر دیکھنے لگی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اور نوشین رننگ ٹریک کی طرف بڑھنے لگی۔ کل میں تم سے صرف 2 سیکنڈ پیچھے رہی، آج تو میں وہ فرق بھی مٹا دوں گی، عدیل ایک قدم کے ساتھ نوشین کو کہنے لگی اور پھر دونوں مسکرانے لگیں۔ مری میں کالج کا آپس میں کوئی مقابلہ ہونے والا تھا، جس وجہ سے کوچ انہیں سخت ٹریننگ کروا رہے تھے۔ عدیل اس مقابلے میں حصہ لے رہی تھی اور اس کا ارادہ اول آنے کا تھا۔
ابھی اس نے ریس ٹریک پر اپنی جگہ سنبھالی تھی جب اسے شدت سے کچھ گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا۔ نہ جانے اس کی چٹی ہنس کیوں جاگ اٹھی تھی، کسی کی نظروں کو وہ آج پہلے سے زیادہ خود پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے اپنا خلق ترک کرنے لگی۔ گردن گھما کر دیکھا تو اس کے ساتھ ٹریننگ کرنے والی لڑکیوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ریڈی کوچ، ریڈی۔ کوچ کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ سارے خیالات جھٹکتی ٹریک پر توجہ دینے لگی۔ آدھے گھنٹے تک مسلسل دوڑنے سے ان سب کی حالت خیر ہو چکی تھی۔ ہر کوئی کہیں نہ کہیں ٹریک پہ گہرے سانس لے رہا تھا۔ وہ بھی اپنی الجھی ہوئی سانسیں درست کر کے پانی پینے لگی۔ کچھ منٹ آرام کرنے کے بعد کوچ انہیں اگلی دوڑ کے لیے تیار کرنے لگا۔ آخر کار وہ نوشین کو ہرانے میں کامیاب رہی تھی اور اس کا نام مقابلے کے لیے فائنل کر دیا گیا تھا۔ کچھ وقت کی ٹریننگ کے بعد سب کوچ سے اجازت طلب کرنے لگے تو آج کے لیے ٹریننگ ختم کر دی گئی۔ نوشین اور حدیل کافی دیر وہیں بیٹھے رہے۔ اس کے بابا بھی آج دیر سے آنے والے تھے۔ چلو حدیل، میں بھی چلتی ہوں، بابا آنے والے ہوں گے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ الوداع کرتی چلی گئی تو حدیل وہیں گھاس پر لیٹ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ سکون سے چلتی لاکر روم کی طرف بڑھنے لگی۔ وہاں ایک اور لڑکی بھی موجود تھی جو کہ وہاں سے نکل ہی رہی تھی۔ حدیل اس کی طرف مسکراہٹ اچھال کر اپنے لاکر کی طرف بڑھ گئی۔ جب سے اس لڑکے کو تھپڑ مارا تھا اس کے لاکر کے ساتھ کوئی شرارت نہیں کی گئی تھی۔ وہ سست روی سے کام کر لے رہی تھی جب اچانک کمرے سے باہر سے ایک زوردار آواز نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ وہ اپنا لاکر کھلا چھوڑ کر اس آواز کی وجہ معلوم کرنے چل دی۔ کچرے کا ڈبہ گرا ہوا تھا اور کچرا ہوا کی شدت سے ادھر ادھر پھیل رہا تھا۔ شاید کسی بلی نے اسے گرا دیا ہو یا ہوا سے گر گیا ہو، وہ سوچ کر واپس ہوئی۔ لاکر روم میں ابھی کچھ قدم ہی بڑھی تھی جب اسے لگا کہ خوف سے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس کمرے میں کھلنے والا دوسرا دروازہ کھلا تھا اور اس کے لاکر سے کچھ قدم دور ایک شخص ہڈ لیے کھڑا تھا۔ حدیل اپنا جسم کانپتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ہڈ میں ہونے کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ بھی دیکھ نہ پائی، لیکن وہ اس کی سمت رخ کیے کھڑا تھا۔ اس کے جسم میں ذرا سی بھی حرکت نہیں تھی۔ حدیل کو شدت سے وہاں اپنے اکیلے ہونے کا احساس ستانے لگا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا، لیکن اس کے باوجود ہاتھ اور پاؤں وحشت سے ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اس کے اوزار خطا ہونے لگے۔ کون ہو؟ وہ لرزتی ہوئی آواز سے پوچھنے لگی اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے قدم پیچھے کو اٹھانے لگی۔ دیکھو پلیز، مجھے تنگ مت کرو۔ وہ کس قدر دہشت زدہ تھی، اس کا انداز اس کے کانپتے ہوئے جسم اور آواز سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ تب سے کھڑے اس شخص میں حرکت ہونے لگی تو حدیل کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اس شخص نے اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف کیا جس میں وہ ایک خوبصورت پھول تھامے تھا۔ نہیں چاہیے مجھے تم سے کچھ بھی، چلے جاؤ پلیز، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے سے کہنے لگی۔ خوف کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ حدیل کے جواب پہ اس نے گلاب کا پھول ہاتھ سے چھوڑ دیا تو وہ اپنا سانس روکتا محسوس کرنے لگی۔ ادھر گلاب کے پھول نے سیمنٹ اور ریتا کے فرش کو چھوا تھا اور ادھر وہ شخص ایک دم حدیل کی طرف بھاگا۔ گلاب کا پھول اس کی پاؤں کے نیچے آتا کچلا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، لیکن پھر دماغ نے جان بچانے کے لیے اسے اکسایا اور وہ پلٹ کر دوسری طرف بھاگنے لگی۔ حدیل پیچھے یا ادھر ادھر دیکھنے کی جگہ پاگلوں کی طرح سامنے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھی جسے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس وقت حدیل کو بس اتنا معلوم تھا کہ اگر وہ شخص اس تک پہنچ گیا تو نہ جانے اس کا کیا بنے گا۔ وہ دھندلائی نظر سے بس پاگلوں کی طرح بھاگتی جا رہی تھی جب کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ ارے بیٹا، کیا ہوا تمہیں؟ نہیں، چھوڑو مجھے، چھوڑ دو مجھے پلیز۔ کسی نے کچھ نہیں کیا تمہیں؟ کچھ نہیں کیا میں نے۔ اس کی ٹکر مالی سے ہوئی تھی اور وہ اسے پکڑ کر کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ حدیل ابھی بھی اسی خوف کے زیر اثر چلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس شخص کے قبضے میں ہو۔ نہیں پلیز، وہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ اس کے آنسوں میں ایک شدت آ گئی تھی۔ خالی کالج میں اس کی چیخیں گونجی تو باقی سٹاف بھی اس طرف بڑھنے لگا۔ کیا ہو گیا اسے؟ ٹیچرز اس کی طرف بڑھنے لگے، لیکن وہ ہذیانی کیفیت میں اپنے ہاتھ ادھر ادھر مار رہی تھی۔ اس کی نفسیات کی ٹیچر نے اسے اس حالت میں دیکھا تو فوراً اس کی طرف بڑھی اور اپنے گلے لگا لیا۔ کیا ہوا حدیل میرے بچے، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ گہرا سانس لو۔ وہ ابھی بھی ایک ہی رٹ لگا رہی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ دیکھو حدیل، اب محفوظ ہو، ہم سب ہیں یہاں۔ باقی کی ٹیچرز بھی اس کی طرف بڑھنے لگی اور اسے پانی پلانے لگی۔ ہاں شاباش، آرام سے، کچھ نہیں ہوا۔
خود کو ایک محفوظ حصار میں پا کر وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بری طرح کپکپانے لگی، جبکہ وہاں موجود کوئی بھی اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اعظم صاحب پرنسپل آفس داخل ہوئے تو ان کی بیٹی سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ حدیل! اسے پکارتے ہی حدیل نے اپنا سر بلند کیا اور اپنے والد کی طرف فلپ کی۔ بابا! ان کے گلے لگتے ہی وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ وہ غصے سے پرنسپل کو دیکھتے ہوئے بولے، حدیل کیا ہوا ہے؟ آخر کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ کیوں رو رہی ہے؟ اعظم صاحب آپ پلیز بیٹھ جائیں۔ وہ اسے گلے سے لگائے ہی صوفے پر جا بیٹھے۔ اپنے بابا کا تحفظ پا کر وہ پہلے سے بہت بہتر محسوس کرنے لگی تھی۔ پرنسپل نے جیسے جیسے سب بتانا شروع کیا، وہ کبھی بے یقینی سے حدیل کو دیکھتے اور کبھی اس پرنسپل کو۔ آپ نے اس شخص کو پکڑا، کون ہے وہ؟ بتائیں مجھے۔ حدیل کو اس طرح خوفزدہ کرنے پر وہ مشتعل ہو چکے تھے۔ میں یہی بات کرنا چاہتی تھی آپ سے۔ حدیل کا کہنا ہے کہ کسی نے اس پر حملہ کیا، لیکن مالی کو وہاں کوئی نہیں دکھا۔ صرف حدیل چلاتی ہوئی بھاگ رہی تھی اور وہ اکیلی تھی۔ نہیں بابا، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ واقعی میرے پیچھے بھاگا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ پھر سے رونے لگی اور اعظم صاحب کو تشویش میں مبتلا کر گئی۔ کیا آپ نے کیمرے چیک کیے؟ اصل میں مین گیٹ اور آڈیٹوریم کے علاوہ اور کہیں بھی کیمرہ نہیں ہے۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے پرنسپل پھر بولنے لگی۔ میں نے آپ کے آنے سے پہلے حدیل سے تفصیل سے بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب اس کے ساتھ پہلے سے ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہ وہ شخص ایک بار آپ کے گھر میں بھی داخل ہو گیا تھا اور ایسے میں وہ اپنی دوست کے گھر بھاگ گئی تھی۔ اعظم صاحب بے یقینی سے حدیل کا جھکا سر دیکھنے لگی۔ کیا ہمارے گھر؟ لیکن کب؟ اور تم نے بتایا کیوں نہیں؟ بابا یہی تو میں سمجھانا چاہتی ہوں اعظم صاحب، وہ شخص آپ کی بیٹی کے علاوہ کسی کو نہیں دکھتا۔ میرے خیال سے آپ کی بیٹی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ آپ کو ایک مشورہ ہے کہ اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے۔ نہیں بابا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، میں نے جو کچھ بتایا سب سچ ہے۔ وہ ہچکیاں بھرتی اپنے والد کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ جس ہذیانی کیفیت سے انہیں کہہ رہی تھی، اعظم صاحب مزید پریشان ہونے لگے۔ مجھے میری بچی پر پورا یقین ہے۔ آپ کے کالج میں اس پر حملہ ہوا ہے اور آپ اسے اس طرح سے نہیں جھٹلا سکتے۔ اعظم صاحب مجھے لگتا ہے آپ کو اپنی بچی کو لے جانا چاہیے۔ میں اسے 2 ہفتوں کی چھٹیاں دے رہی ہوں۔ اگر اس نے آئندہ بھی یہی حرکت کی تو میں اسے کالج نکالنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ حدیل ان کے سینے میں منہ چھپائے سسکیاں بھر رہی تھی۔ کوئی نہیں تھا جو اس پر یقین کرتا۔ اس نے امید بھری نظروں سے اپنے بابا کو دیکھا تو وہ ان کا یقین کریں گے۔ اعظم صاحب دانت کچاتے ہوئے وہاں سے ہوئے پرنسپل کو دیکھ رہے تھے، پھر اپنی بیٹی کو دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ چلو حدیل، گھر چلیں۔ وہ لہجے میں نرمی لاتے اسے کھڑا کرنے لگے اور پھر آفس سے باہر چلے گئے۔ کالج سے گھر تک کا راستہ انہوں نے خاموشی سے کاٹا تھا۔ وہ گاڑی کی کھڑکی پر سر ٹکائے مسلسل باہر دیکھتی رہی۔ گھر پہنچ کر انہوں نے اسے اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے کو کہا۔ پریشانی ان کے چہرے سے صاف ٹپک رہی تھی۔ حدیل اپنے کمرے میں جاتی ہی پردے کے پیچھے اور بیڈ کے نیچے جھانکنے لگی اور پھر مطمئن ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ بھاگتے ہوئے اس نے پیچھے نہیں دیکھا تھا، شاید اسی وجہ سے اس نے اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اعظم صاحب نے ڈنر پر حدیل سے سب شروع سے جاننے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس کی رودات سن کر وہ دونوں مزید پریشان ہو گئے۔ حدیل تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ماما مجھے لگا کوئی مذاق کر رہا ہے، لیکن جب وہ گھر میں گھسا تو میں بہت خوفزدہ ہو گئی۔ میں بتانا چاہتی تھی لیکن مجھے لگا کوئی میرا یقین نہیں کرے گا۔ مجھے معاف کر دے پلیز۔ وہ انہیں بتاتے ہوئے پھر سے رو پڑی تھی تو اس کی والدہ نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ اعظم صاحب اپنا چشمہ درست کرتے کچھ سوچنے لگے۔ حدیل ہم کل ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ بابا لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں، یقین کریں میرا۔ وہ بے یقینی سے انہیں کہنے لگی۔ اسے ان سے تو یہ توقع نہ تھی۔ میری بچی، میں جانتی ہوں تم سچ کہہ رہی ہو، اسی لیے چاہتا ہوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو، اسی لیے چاہتا ہوں تم ڈاکٹر کے پاس چلو تاکہ تم پہ کوئی الزام نہ لگا سکے۔ وہ خاموشی سے سر اس بات میں ہلا گئی اور پھر وہاں سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اعظم صاحب اپنی بیوی کو دلاسا دینے لگے۔ 2 ہفتوں کی مدت کے دوران وہ 3 بار کونسلنگ کے لیے جا چکی تھی۔ اس تمام واقعے کا اس پر برا اثر ہوا تھا۔ وہ ہر وقت خوفزدہ رہنے لگی تھی، لیکن جس بات کا اسے سب سے زیادہ دکھ تھا وہ یہ تھا کہ اس کا نام دوڑ سے خارج کر دیا گیا تھا۔ نمرا اسے 2 سے 3 دن بعد نوٹس لا دیتی، ابھی بھی وہ دونوں سر جوڑ کر بیٹھی تھی۔ حدیل تمہیں پتہ ہے آج کالج پولیس آئی تھی اور اس لڑکے کو پکڑ کر لے گئی۔ کون؟ تبریز؟
وہ اسے ہی جانتی تھی، اس لیے پہلا خیال اسی کا آیا۔ ارے نہیں، وہ جس نے تمہیں پھول دیا تھا۔ اب وہ پیشانی پہ بل ڈالے نمرا کو دیکھنے لگی۔ اچھا وہ، لیکن کیوں؟ یار وہ ڈرگز بیچتا تھا اور کسی نے خبر کر دی تھی۔ نمرا کا جو منہ میں ڈالتی کندھے اچکا کر کہنے لگی، کیا واقعی شکل سے تو معصوم لگتا تھا۔ ہاں، اسے کالج سے نکال دیا گیا، اس کے بیگ سے نشہ آور چیزیں برآمد ہوئی۔ مجھے تو لگتا ہے تمہارے ساتھ یہ سب اسی نے کیا ہے۔ نمرا نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ معلوم نہیں نمرا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے وہ دونوں الگ شخص گمان ہوتے ہیں۔ اچھا ایسا کیوں؟ وہ کافی غور سے حدیل کی بات سن رہی تھی، کیونکہ جس نے مجھ پر حملہ کیا وہ قد کاٹ میں اس سے زیادہ تھا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر تمہیں ستایا ہو۔ تم نہیں جانتی یہ نشی لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم درست کہہ رہی ہو، لیکن میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اداس ہوتی کہنے لگی تو نمرا بات بدل گئی۔ یار تمہارے بغیر ذرا دل نہیں کرتا کالج جانے کا، اور تم یہاں چھٹیاں انجوائے کر رہی ہو۔ وہ ناک سکڑتی کہنے لگی تو حدیل اس کی بات پر مسکرا دی۔ اسے لگا تھا جب وہ 2 ہفتے بعد کالج جائے گی تو سب اس کے بارے میں نہ جانے کیا باتیں کریں گے، لیکن قسمت سے سب کی زبان پر پولیس اور ڈرگز کا ذکر تھا۔ یہ جان کر اس نے سکھ کا سانس لیا کہ وہ زیر بحث نہیں تھا۔ اعظم صاحب نے نمرا کو ہر وقت حدیل کے ساتھ رہنے کی سختی سے تلقین کی تھی، اور اس کی ٹریننگ ختم ہوتے ہی اس کی والدہ کالج سے اسے لے جانے کی ذمہ داری لے چکی تھی۔ اس طرح سے اسے اکیلے کالج بھی نہیں رکنا پڑتا۔ وہ اپنے آخری لیکچر سے نکلی تو نمرا پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تم تو میری دم چلی بن گئی ہو، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی تو نمرا اسے زبان چڑھانے لگی۔ حدیل کیسی ہو تم؟ وہ بلڈنگ سے نکلی تھی تو سامنے تبریز کو دیکھ کر کٹک گئی۔ نمرا نے اسے گھورنے پر اکتفا کیا، جبکہ حدیل نے مجبوراً اسے جواب دینا پڑا۔ میں ٹھیک ہوں، پوچھنے کا شکریہ، مجھے علم ہوا تمام معاملے کا۔ کیا تمہیں بھی لگتا ہے میں جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ وہ ایک دم غصے سے پوچھنے لگی۔ حدیل چلو، بابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ نمرا کو تبریز کی موجودگی کھل رہی تھی، اس لیے اسے چلنے کا کہنے لگی۔ بالکل بھی نہیں، مجھے تمہاری ہر بات پر یقین ہے حدیل۔ نمرا نے اسے ایک بار پھر اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ تبریز سرسری سا نمرا کی جانب دیکھتا وہاں سے چل دیا تو وہ دونوں بھی گیٹ کی طرف بڑھ گئیں۔ چل جا، بھاگ کر بال لے آ۔ نمرا تیمور سے دور مت جانا۔ بس بابا، ان دونوں نے ایک ساتھ اونچی آواز میں جواب دیا۔ چھوٹو چلو شاباش، بال لے کر آؤ۔ میں کیوں جاؤں؟ اتنی دور تو آپ نے اچھالا ہے۔ اس کا چھوٹا بھائی منہ پھلاتا کہنے لگا۔ ہاں تو تم کیچ کر لیتے تو نہیں جاتی اتنے دور۔ اب جاؤ لے کر آؤ۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہو نمرا آپی۔ چلو چلو، پرنسپل بننے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے چڑھنے لگی تو تیمور منہ پھلاتا بال لینے بھاگ گیا۔ نمرا اس پر نظر رکھے ٹہلتی ہوئی ڈلوان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آج موسم کافی اچھا تھا تو وہ سب تفریح کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے۔ اس گہری ڈلوان کو دیکھتے ہوئے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ پلٹ کر دوبارہ تیمور کو دیکھنے لگی جو بال کے پاس پہنچ چکا تھا۔ نمرا آخری بار ڈلوان کو دیکھتے ہوئے واپس جانے لگی جب کسی کے زوردار دھکے سے وہ اپنے قدم جما نہ پائی اور لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گرنے لگی۔ وہ شخص جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی ہی تیزی سے وہاں سے چلا بھی گیا۔ اس کی چیخ سن کر تیمور بال وہیں چھوڑ کر اس کی طرف بھاگا۔ وہ درخت کے تنے سے لٹک رہی تھی۔ اسے دیکھتا وہ اپنے والدین کو مدد کے لیے پکارنے لگا اور اس کی سمت بھاگ گئے۔ نمرا تم ٹھیک ہو نا؟ وہ ہاسپٹل میں تھی جب حدیل نے اپنی والدہ کے ساتھ وہاں پہنچی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اسے ہلکی سی چوٹ آئی تھی لیکن لڑکھڑانے سے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ تم کیسے گری؟ میں گری نہیں، مجھے دھکا دیا گیا تھا، لیکن کوئی مان ہی نہیں رہا۔ وہ ایک ہی بات نہ جانے کب سے کتنی بار دہرا چکی تھی۔ بس کر دو نمرا، اب تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ اس کی والدہ غصے سے بولی تھی تو وہ دونوں خاموش ہو گئی۔ نہ کر، بہت درد ہوتا ہے۔ حدیل اس کا پاؤں چھونے لگی تو وہ ایک دم چلا اٹھی۔ اب تم کل کالج کیسے جاؤ گی؟ ظاہر ہے کہ نہیں جاؤں گی۔ اس کے جواب پر وہ مزید پریشان ہوگی۔ وہ ایک کے بعد ایک لیپ تہہ کر رہی تھی۔ گڈ فاسٹ حدیل، آخری لیپ کرتے ہوئے اس نے اپنی ساری جان لگا دی۔ جب وہ اپنی رفتار آہستہ کرتی ہوئی رکی تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تم نے بہت بہترین پرفارمنس دی ہے۔ نوشین اس کے پاس بھاگی ہوئی آئی تھی۔
کیا فائدہ، مقابلے سے تو باہر ہو گئی نا۔ تو ایسے اور بھی کئی مواقع آئیں گے، اس کے لیے تیار رہو۔ اس کا کوچ بھی وہاں آ گیا۔ جواب میں وہ مسکراتے ہوئی سر ہلانے لگی اور پھر وہی سائٹ پر پڑا بیگ اٹھا لیا۔ اس دن کے بعد سے عادل نے لاکر روم میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ نوشین کے ساتھ باتیں کرتی وہ گیٹ تک آئی تو سائمی بیگم پہلے سے ان کی منتظر تھی۔ نمرا کے پاؤں میں موچ آنے کی وجہ سے وہ ایک ہفتے کے لیے کالج آنے سے قاصر تھی۔ ایک کے بعد ایک دن سست روی سے گزرنے لگا تھا۔ تبریز ہمیشہ ہی کلاس میں لیکن اس سے کبھی عادل سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آج موسم کافی خراب تھا تو کوچ نے ٹریننگ کینسل کر دی تھی۔ وہ ٹریننگ ایریا میں بیٹھی اپنی والدہ کا انتظار کر رہی تھی جب بادل زور سے گرجنے لگے تھے۔ موسم بدل رہا ہے، کسی کی آواز پہ وہ چونک کر پلٹی تھی۔ تبریز اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر عادل کا خلق خوش ہونے لگا تھا۔ کیا تم مجھ سے خوفزدہ ہو؟ اس کی نظر آسمان پہ مسکور تھی۔ نہیں، میں کیوں خوفزدہ ہوں گی؟ لگا مجھے غلط لگا تمہیں؟ وہ ابھی وہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھی جب تبریز اس کے قریب ہوتا ہوئے عادل کا ہاتھ تھام گیا۔ اس کی جرأت پہ وہ ابھی ٹھیک سے حیران بھی نہ ہو پائی تھی جب وہ اس کا ہاتھ اپنے قریب کرتا پشت سے چوم گیا۔ تم بہت خوبصورت ہو اور نازک، ایک بلبل کی طرح۔ عادل نے گھبرا کر اس سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا تھا اور دھڑکن تیز۔ تبریز اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے عادل کسی تجربہ کا محرک ہو۔ جانتی ہو عادل، تم ایک آدھسدائے مخلوق کی طرح ہو، کبھی شرمیلی تو کبھی خونخوار۔ ہر بار تمہیں دیکھنے پہ میری دلچسپی بڑھتی جاتی ہے، جس سے کوئی آزادی نہیں۔ ویسے بھی تمہاری آزادی صرف تصور تک قائم ہے۔ وہ کڑے ہوتے ہوئے کہنے لگا، تم کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وہ بھڑکتے ہوئے کہنے لگی۔ تبریز اس کا غصہ دیکھ کر محظوظ ہونے لگا۔ تم اس دن بلی کو مارنے سے اداس ہو گئی تھی تو میں نے اسے اسی جگہ دفنا دیا تاکہ تم اتنا برا محسوس نہ کرو۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہنے لگا۔ عادل نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب وہ پلٹ کر دوسری سمت میں چل دیا۔ تمہاری ماما آ گئی ہے، تمہیں اب جانا چاہیے۔ عادل نے اپنا رخ پلٹا تو گیٹ سے اپنی والدہ کو آتے ہوئے دیکھا۔ کون تھا وہ لڑکا؟ سائمہ بیگم شاید تبریز کو دیکھ چکی تھی۔ سائیکالوجی کی ٹیچر کا اسسٹنٹ ہے ماما۔ ہاں ہم ٹھیک ہے، چلو اب گھر چلیں۔ اگلے دن اس کا بالکل بھی کالج جانے کا ارادہ نہیں تھا لیکن پھر بھی چلی گئی۔ موسم کے تیور بھی رات سے بدلے ہوئے تھے پر ہر سمت تیز ہوائیں چل رہی تھی جس میں کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے اسے ستا رہا تھا، لیکن وہ لگاتار اسے نظر انداز کرتی رہی۔ ٹریننگ پھر سے کینسل کر دی گئی تھی اور وہ ویٹنگ میں بیٹھی اپنی والدہ کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر ہو چکی تھی لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ کالج تقریباً خالی ہو چکا تھا اور وہ آفس میں جا کر اپنی والدہ کے نمبر پر کال کرنے لگی۔ ماما آپ آئی نہیں ابھی تک؟ عادل تمہاری خالہ کی طبیعت بہت خراب ہے بیٹا، میں ان کے ساتھ ہاسپٹل میں ہوں۔ کیا ہوا خالہ کو؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، ابھی کوئی کچھ نہیں بتا رہا، سائمہ بیگم سسکتی ہوئی کہنے لگی۔ آپ گھبرائیں نہیں ماما، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہاں دعا کرو، میں نے تمہارے بابا کو فون کیا تھا، وہ کچھ دیر تک پہنچ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ الوداع کہتی واپس ویٹنگ ایریا کی طرف چلنے لگی جب ایک دم بارش شروع ہو گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنی منزل پر پہنچی۔ تیز بارش کی وجہ سے حد نظر کافی کم ہو گئی تھی۔ تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ تبریز کی آواز پر وہ چونکی اور اس کی طرف پلٹی۔ وہ جیکٹ کی پاکٹ دونوں ہاتھ جیکٹ کی پاکٹ میں گھسائے کھڑا تھا۔ میرے اپنے ابا جان کا انتظار کر رہی ہوں، وہ ابھی تک کیوں نہیں آئے اور تم اتنی بارش میں ان کا انتظار کر رہی ہو؟ اس سے بہتر ہے اندر چلی جاؤ۔ عادل نے ایک جھرجھری بڑھتی ہوئی دور کالج کی بلڈنگ کو دیکھا۔ اسے خوف تھا کہ اگر وہ وہاں گئی تو اس پہ پھر سے حملہ کر دیا جائے گا۔ اب تو زیادہ تر سٹاف بھی چلا گیا ہے، صرف چوکیدار اور مالی موجود ہے۔ تبریز اس کے سامنے کھڑا ہوتا کہنے لگا، چلے گئے؟ کیا سب چلے گئے؟ وہ آنکھیں پھیلائے پوچھنے لگی۔ ظاہر ہے کوئی کالج میں پسند نہیں کرے گا اور لگتا ہے بارش بھی جلدی نہیں رکے گی، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اس سے دور ہوتی پوچھنے لگی۔ تبریز نے اس کی طرف بڑھنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ میں پارکنگ کی طرف جا رہا تھا جب تمہیں یہاں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ تو تم یہاں کیوں رکے ہو؟ جاؤ۔ دیکھو عادل، میں اتنا بھی سرد مہر نہیں ہوں کہ جانتے بوجھتے کسی کو یوں مشکل میں چھوڑ دوں۔
اگر تم چاہو تو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ضرورت نہیں، میرے بابا ابھی آتے ہوں گے۔ حدیل آنکھیں چھوٹی کرتی گردن اکڑ کر کہنے لگی، تمہاری مرضی ہے، میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا۔ ویسے تمہیں بتاتا چلوں، ہائی وے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بند ہے۔ نہ جانے وہ کب تک یہاں پہنچے۔ وہ کندھے اچکاتا وہاں سے جانے کے لیے پرتول رہا تھا جب حدیل ایک دم چلائی، کیا؟ ہائی وے کیسے بند ہو سکتا ہے؟ تبریز اسے اداسی سے دیکھنے لگا۔ تم چاہو تو کال کر لو اپنے بابا کو۔ وہ اپنا موبائل اس کی طرف بڑھانے لگا جسے حدیل نے جپٹ لیا۔ بارش کا پانی جمع ہونے لگا تھا اور ویٹنگ ایریا میں بھی داخل ہونے لگا۔ ہیلو بابا، کہاں ہیں آپ؟ حدیل میں یہاں پہنچ چکا ہوں۔ لینڈ سلائڈنگ تم کے ان کی آواز ٹوٹ ٹوٹ کر آنے لگی تھی اور وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہیلو حدیل، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیلو بابا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیل، نمرہ چلی جانا۔ بابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نمرہ تو آج نہیں آئی۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے لائن کٹ گئی۔ وہ اب حقیقتاً پریشان ہونے لگی تھی۔ اس سب پریشانی میں اس نے یہ بھی نہ سوچا تھا کہ تبریز کیسے جانتا ہے کہ اس کے بابا کہاں پر ہے۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے موبائل واپس کرنے لگی۔ ہر سمت بادلوں نے ایسے اندھیرا کر رکھا تھا جیسے وہ دن نہیں رات کا وقت ہو۔ اگر تم چاہو تو میں کار یہاں لے آتا ہوں، ہمیں جلدی نکلنا ہوگا ورنہ یہاں پھنس جائیں گے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا جواب دے، یہاں رک جائے یا تبریز پر یقین کر لے۔ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی جب وہ جیکٹ سے خود کو ڈھکتا وہاں سے بھاگ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک کار ویٹنگ ایریا کے باہر کھڑی ہارن دے رہی تھی۔ بارش اس سے ٹکراتی ادھر ادھر پھیلنے لگی۔ حدیل کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے آج آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ اسے انکار کر دینا چاہتی تھی لیکن آخر اس کے پاس دوسرا راستہ بھی نہ تھا۔ وہ خود کو بارش سے بچاتی تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی اور پہلے سے ہی کھلے دروازے کو بند کرتی کار میں بیٹھ گئی۔ اس کا دل مانو خلق میں آ گیا ہو۔ کچھ ہی سیکنڈز میں ہی وہ دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ حدیل کانپنے لگی تو تبریز نے ہیٹر چلا دیا اور پھر وہ دونوں کالج کے احاطے سے نکل گئے۔ وہ اس کی کار میں سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل کھڑکی سے باہر ننھے قطروں کو دیکھ رہی تھی۔ نظریں بچا کر تبریز کو دیکھنے لگی جس کا سارا دھیان ڈرائیونگ پہ تھا۔ پھر اپنا رخ بدل کر سامنے دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ کوئی اور ہی راستہ ہے۔ حدیل کو اس وقت شدت سے احساس ہوا کہ اس نے تو اسے اپنا ایڈریس نہیں بتایا تھا اور نہ ہی اس نے پوچھا تھا، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بہت مشکل سے وہ ہمت جمع کر پائی تھی، گھبراؤ نہیں، راستہ پانی سے بھرا تھا اس لیے وہاں نہیں جا سکے۔ کہاں نہیں جا سکے؟ میں نے تو تمہیں اپنا ایڈریس نہیں بتایا تھا۔ خوف اس کی قوت گویا پر اثر انداز ہونے لگا تھا۔ حدیل، کام ڈاؤن، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، جیسے ہی راستہ کھلے گا میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ جاؤں گا۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کرتا کہنے لگا، میرے سوال کا جواب دو۔ وہ چلائی تھی لیکن مقابل سے کوئی جواب نہ پا کر وہ کار کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ حدیل، کوئی بیوقوف لڑکی، وہ لاکڈ ہے۔ تبریز ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا پھر سے ڈرائیو کرنے لگا۔ پلیز مجھے جانے دو، دروازہ کھولو، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ کسی انجان شخص پہ یقین کر کے اب وہ پچھتا رہی تھی۔ مجھے جانے دو، وہ چیختی ہوئی اس پر مکوں سے وار کرنے لگی تو تبریز نے گاڑی روکتے ہوئے اسے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ سکون سے بیٹھی رہو، سمجھی؟ میں اپنے گھر جاؤں گا، کپڑے بدلوں گا اور پھر تمہیں چھوڑ آؤں گا، اور اگر تم نے تنگ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس دھیمی مگر خوفناک آواز میں کہنے لگا تو وہ ڈر سے صرف سر ہلا پائی۔ تبریز اس پر نظریں جھکائے آہستہ آہستہ دور ہٹنے لگا اور پھر سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ حدیل کی تھمی ہوئی سانسیں کچھ بحال ہوئی تھی لیکن خوف ویسے ہی قائم تھا۔ وہ ہینڈل پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے راستہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تیز بارش کی وجہ سے اسے بے حد مشکل ہو رہی تھی۔ تبریز نے گاڑی سوسائٹی کی سڑک پر ڈال دی اور کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے محل جیسے گھر کے باہر موجود تھے۔ وہ اتنے وسیع گھر میں رہتا تھا، اس سے وہ مکمل انجان تھی۔ تبریز حدیل کو نظر انداز کرتا کار سے نکلا اور پھر اس کی سمت آ گیا۔ اس سب کے دوران وہ اسے آنکھیں پھیلائے دیکھتی رہی۔ چلو باہر آ جاؤ۔ اس کا بس چلتا تو اس کار کے تحفظ میں وہیں بیٹھی رہتی لیکن انکار نہ کر پائی۔ بارش میں بھیگتی ہوئی وہ آہستہ سے باہر نکلنے لگی تو تبریز اسے کلائی سے تھام کر اندر لے جانے
لے جانے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے بارش کی قطروں میں مل گئے تھے۔ وہ مرکزی دروازہ عبور کرتے اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ لاؤنج کے مرکز میں صوفے اور میز موجود تھے۔ ایک سمت سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی جبکہ مخالف سمت کی دیوار شطرنج کی تصاویر سے بھری تھی، اور وہی نیچے شطرنج کے مختلف سیٹ موجود تھے جس کے پیادے مختلف پوزیشنز میں تھے، جیسے کوئی انہیں کھیلتا رہا ہو۔ تم یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ عدیل کا دھیان اس کے چیس بورڈ کی طرف دیکھتا وہ خود سیڑھیاں پلنگتا اوپری منزل پہ چلا گیا۔ شاید ان کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہ تھا، یہ سوچتے ہوئے اس نے جھرجھری سی لی تھی۔ اتنے بڑے گھر میں اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جیسے ہی یہ سوچ اس کے ذہن میں آئی وہ اسے جھٹکنے لگی، لیکن اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے گرد بازو حمایل کرتے ان تصاویر کی طرف پڑھنے لگی۔ 3D طریقے سے بنائی گئی وہ تصاویر کسی کا بھی دھیان خود کی طرف کھینچ سکتی تھی۔ ہر تصویر میں رائے فاتح دکھائی دے رہی تھی، ہر تصویر میں رانی فاتح دکھائی دے رہی تھی، ایک تصویر میں راجہ رانی کے سامنے گرا ہوا تھا۔ جانتی ہو، رانی کسی بھی کھیل کو بدل سکتی ہے۔ اس کی آواز پہ وہ خوف سے ایک دم اچھلتی پلٹی تھی۔ وہ کب واپس آیا تھا اور وہ کب سے وہاں موجود تھا؟ وہ خشک لباس میں ملبوس، تولیہ اور ایک چادر لیے کھڑا تھا۔ کیا مطلب؟ عدیل اس سے اپنا فاصلہ بڑھاتی استفسار کرنے لگی۔ کچھ نہیں، یہ لو، خود کو خوش کر لو، میں تمہارے لیے کافی بنا دیتا ہوں، اپنے مخصوص لہجے میں کہتا وہ اس کی طرف تولیہ بڑھانے لگا اور چادر پھیلا کر اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ اس کے اس طرح قریب آنے سے وہ وہیں منجمد رہ گئی۔ اپنی نیلی گرے آنکھوں سے وہ خوف اور سردی سے کانپتی عدیل پہ ایک نظر ڈالتا پلٹ گیا۔ مجھے فریش ہونے کے لیے جانا ہے۔ وہ تولیے سے آدھا چہرہ اپنا چہرہ شرمندہ سی کہنے لگی، تم کسی بھی کمرے میں جا سکتی ہو۔ عدیل اس کی بات مکمل ہوتے ہی سیڑھیوں کی طرف بنے کمرے کی سمت چلنے لگی۔ تبریز بھی کچن کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جیسے ہی اس کی نظروں سے اوجھل ہوا، عدیل دبے پاؤں سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ یہاں زبردستی لائی گئی تھی، لیکن اب اپنی یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تبریز کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے کی نیت رکھتی تھی۔ اوپر پہنچتے ہی وہ جلدی سے اس کمرے میں گھس گئی جہاں کچھ دیر پہلے تبریز موجود تھا۔ سب سے پہلے اس نے کبرڈ کا رخ کیا۔ وہاں اس کے کپڑے لٹک رہے تھے۔ وہ انہیں ادھر ادھر کرتی کچھ بھی ایسا تلاش کرنے لگی جس سے یہ واضح ہو جائے کہ اسے تنگ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تبریز ہی ہے۔ وہ مختلف دراز کھولتی اور انہیں تیزی سے بند کرتی جا رہی تھی، لیکن اسے کچھ بھی ایسا نہ ملا جس سے اس کا شک مزید پختہ ہو جاتا۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی وہاں سے جانے لگی، لیکن پھر آخری لمحے اس کے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ وہاں بھی کوئی کام کی چیز نہیں تھی۔ ایک دراز میں موجود ڈائری دیکھ کر اس کے ہاتھ تمے تھے۔ عدیل کی دھڑکن مزید شدت اختیار کرنے لگی اور ہاتھ پاؤں اکڑنے لگے تھے۔ اس نے ڈائری کی سمت ہاتھ بڑھایا اور اٹھا لیا۔ ایک گہری سانس لے کر اسے کھولا، لیکن وہ خالی تھی۔ وہ پیشانی پہ بل ڈالے اس کے کورے صفحے پلٹنے لگی اور پھر غصے سے اسے دراز میں واپس پھینک دیا جب ایک آواز سے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ وہ دراز ضرورت سے زیادہ چھوٹا تھا، جبکہ باہر سے تو وہ نارمل سائز کا ہی دکھتا تھا۔ عدیل نے ڈائری واپس نکالی اور اس کو چھوا اور پھر ذرا سا زور لگانے سے اس کی زمین سرکنے لگی تھی۔ وہ اب بار بار دروازے کی طرف دیکھتی اور پھر اس خفیہ دراز میں سے چیزیں باہر نکالتی۔ اگر تبریز کو اس کی یہاں موجودگی کا علم ہو جاتا تو اس کا یہاں سے بچ نکلنا مشکل تھا۔ خون کی گردش میں تیزی در آئی تھی اور وہ اپنی سانس تک کی آواز سن پا رہی تھی۔ دھڑکتے دل سے اس نے ان چیزوں میں سے ڈائری کو کھولا۔ نام عدیل اعظم، جماعت فرسٹ ایئر۔ اس کی تمام معلومات اس کاغذ پہ درج تھی۔ وہ سب پڑھ کر اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ اگلے کچھ صفحات پر اس کی ملاقات کا تفصیل سے ذکر موجود تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اسے واپس رکھنے لگی، لیکن ڈائری اس کے ہاتھ سے چھوٹی تھی، نیچے قالین پر گر گئی۔ عدیل کو لگا جیسے وہ مدھم سی آواز بھی اس گاٹ لگائے شکاری کو اپنی طرف متوجہ کر لے گی۔ وہ کمرے کے دروازے کو دیکھتی جھک کر ڈائری اور اس میں سے نکلی تصاویر اٹھانے لگی۔ کیا ہے یہ سب؟ اپنی تصاویر دیکھ کر عدیل کانپنے لگی تھی۔ وہ بھی کوئی عام تصاویر نہیں۔ وہ جلدی سے انہیں چھپانے لگی کیونکہ وہ سیڑھیوں سے اس کی طرف بڑھتے شخص کے قدموں کی آواز سن چکی تھی۔ تبریز نے جب دروازہ کھولا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ دوسرے کمرے کی طرف بڑھنے لگا جب عدیل الماری کا دروازہ کھول کر وہاں سے نکلنے لگی، لیکن وہ اسے آئینے میں دیکھ چکا تھا۔
حدیل اس کے خوف سے تصاویر اپنی پینٹ کی جیب میں چھپاتی الماری میں چھپ گئی تھی۔ تبریز کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اپنی آنکھ زور سے بھینچ لی اور سانس بھی روک لی۔ وہ جانتا تھا حدیل یہیں ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کب سے اس کمرے میں ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا حدیل اس کے کمرے کی تلاشی ضرور کرے گی۔ آخر وہ اس کے تجسس سے خوب واقف تھا، اور پھر وہ اس پیاری بلبل کو اپنے شکنجے میں چاہتا تھا۔ بارش کا پانی الماری کے پاس دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ حدیل کہاں ہے، لیکن پھر بھی پلٹ گیا۔ اب وہ آخری چال چلنا چاہتا تھا اور حدیل وہی تھی جہاں وہ اسے چاہتا تھا۔ وہ بری طرح کپکپا رہی تھی۔ ذہن نے کام بند کر دیا تھا، لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے یہاں بند نہ کر دے۔ کوئی بھی تو نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں ہے۔ یہی سوچ کر وہ الماری سے باہر نکلی۔ اس کا ارادہ کمرے کے پیچھے چھپنے کا تھا، اور جیسے ہی تبریز کسی اور کمرے میں جاتا وہ یہاں سے بھاگ جاتی۔ اسے اپنی جگہ پر رکا دیکھ کر حدیل بھی وہیں تھم گئی اور الماری کا دروازہ بند کرنے لگی، جب اچانک اس کی نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کی طرف گئی۔ وہ اسے آئینے میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی سانسیں ایک بار پھر رکی تھیں۔ وہ مسکراہٹ اسے بہت کچھ بتا گئی۔ یہاں چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ ایک دم بھاگنے لگی جب تبریز اس کی طرف پلٹا۔ اس نے حدیل کو بازو سے دبوچا تو وہ خوف سے الماری کے اندر گر گئی۔ اس نے کب چلانا شروع کیا وہ خود نہیں جانتی تھی۔ اس وقت اس کے اعصاب پہ صرف ایک ہی بات چاہیے تھی، وہاں سے باہر نکلنا۔ خاموش۔ تبریز نے اسے بازو سے اپنی طرف کھینچنا چاہا، لیکن حدیل نے دونوں ہاتھوں سے الماری کی دیواریں پکڑتے ہوئے اس کی پیٹ میں زور سے لات ماری۔ تبریز کو اس سے یہ امید نہیں تھی، اس لیے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا اور پھر ہنس پڑا۔ حدیل نے اس کی حیرانگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو آزاد کروایا اور دروازے کی طرف بھاگنے لگی، لیکن تبریز نے اسے کمر سے دبوچا اور زمین سے اونچا اٹھا دیا۔ حدیل چیختے ہوئے خود کو اس سے آزاد کروانے لگی۔ بس اب بہت ہوا مائی ڈیئر، اب پرسکون ہو جاؤ۔ لیکن اس پہ خوف طاری ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی سن نہیں پا رہی تھی اور چلاتے ہوئے خود کو آزاد کروا رہی تھی۔ جب وہ خاموش نہیں ہوئی تو تبریز اسے بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ حدیل کی آنکھیں خوف سے پھیلتی جا رہی تھی۔ اس نے ہمت سے کام لیتے ہوئے اپنا دھڑ پلٹا اور کوہنی سے اس کے سر پہ زوردار وار کیا۔ تبریز نے اسے ایک جھٹکے سے آزاد کیا تو وہ کوئی لمحہ ضائع کیے بنا وہاں سے بھاگی۔ وہ اس لمحے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ اس لمحے سے کراہ کر رہ گیا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ جب تک اس کے پیچھے بھاگا، حدیل تب تک گیٹ تک پہنچ چکی تھی۔ اس کی رفتار تیز تھی، وہ اسی کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ حدیل نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولنا چاہا، لیکن وہ لاک تھا۔ وہ نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے اسے کھولنے کا ذریعہ تلاش کرنے لگی، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ تبریز اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ حدیل نے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے زور سے کھینچا، لیکن بے سود۔ افسوس، لگتا ہے اس بلبل کو اپنا پنجرہ پسند نہیں آیا۔ تبریز نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد لٹاتے ہوئے مسلتے ہوئے کہا تھا۔ حدیل شکست خوردہ سی اپنا رخ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی، لیکن اسے اتنا قریب پا کر پیشانی دروازے سے لگا لی۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ اپنی ہچکیاں دباتے کہنے لگی۔ خوف سے دانت کٹکھٹانے لگے تھے۔ کیوں نہ ہم اس وقت کو کارآمد بنائیں۔ وہ کان کے قریب ہوتا زمائی طریقے سے اس کی سانسیں اپنے کان کی لوپ پر محسوس کرتے وہ نئے سرے سے کانپ اٹھی۔ حدیل چلاتے ہوئے ایک دم پلٹی اور اسے اپنی پوری قوت سے دھکا دیا، جس سے تبریز اس سے کچھ قدم دور ہو گیا اور کسی دیوانے کی طرح ہنسنے لگا۔ تم پاگل ہو کیا؟ اس کی آواز پر وہ مزید ہنسنے لگا اور پھر ایک دم خاموش ہو کر اپنی سرد آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا جو کسی بھی جذبے سے آ رہی تھی۔ نہیں مائی ڈیئر، میں پاگل نہیں ہوں، میری حقیقت بس تم سے مختلف ہے۔ اتنی بات مکمل کرتے وہ طنزیہ مسکرایا تھا اور پھر اس کی طرف بڑھا۔ حدیل فوراً بائیں طرف بھاگ گئی۔ اتنے بڑے گھر میں کوئی تو اور راستہ ہوگا۔ تم مجھ سے بچ نہیں سکتی، تب تک نہیں جب تک میں نہ چاہوں۔ اسے اس کھیل میں اب مزہ آنے لگا تھا۔ حدیل کا خوف تقویت بخشنے لگا تھا۔ وہ سست روی سے ہاتھ جیب میں ڈالے سیٹی بجاتا ہوا اس سمت چلنے لگا جدھر حدیل بھاگی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، لیکن یہاں ہار ماننے کا مطلب سب کچھ تباہ کرنا تھا، اور وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی بلکہ گر کر اٹھنے والوں میں سے تھی۔ ہاں، لیکن خوف اسے بھی لگتا تھا۔ وہ شاید لاؤنڈری روم میں تھی
حدیل نے خود کو اندر سے بند کر لیا تھا اور ایک کونے میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے والدین نے بھی کسی انجان پہ بھروسہ کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اس کا تجسس اس کی عقل پر حاوی ہو گیا تھا۔ وہ تبریز کے قدم اور مختلف دروازوں کے کھلنے کی آوازیں سن سکتی تھی۔ اسے اپنے طرف بڑھتا سن کر حدیل کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ وہ ادھر ادھر کچھ بھی ایسا ڈھونڈنے لگی جس سے وہ اپنی حفاظت کر پائے۔ اچانک کسی آواز پر چونک کر پلٹی۔ بارش روشن دان کے شیشے سے ٹکراتی بہہ رہی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلائے اس روشن دان کو دیکھنے لگی، لیکن وہ اس کی پہنچ سے کافی اونچا تھا۔ ایک سائڈ پہ لگی واشنگ مشین کو وہ پوری طاقت سے روشن دان کی طرف دھکیلنے لگی۔ اس سے پیدا ہونے والی آواز نے تبریز کو متوجہ کیا تو وہ دروازہ کھولنے لگا، لیکن لاک ہونے کی وجہ سے نہیں کھول پایا تھا۔ حدیل دروازہ کھولو! اس کا خون تیزی سے گردش کر رہا تھا، حتیٰ کہ وہ اسے سن سکتی تھی۔ حدیل کے لیے یہ آر یا پار ہونے کا معاملہ تھا۔ تبریز اب زور آزمائی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ واشنگ مشین پہ چڑھ کر روشن دان کھولنے لگی۔ دوسری طرف شاید لان تھا، لیکن زمین اس روشن دان سے کافی فاصلے پر تھی۔ وہ بہت مشکل سے روشن دان سے نکلنے لگی۔ تبریز دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا اور حدیل کی ٹانگ دبوچ لی اور اسے واپس کھینچنے لگا۔ روشن دان سے الٹا لٹکنے سے پانی اس کے ناک اور منہ میں داخل ہونے لگا تھا۔ جب تبریز نے اسے واپس کھینچا تو وہ چیخنے لگی اور دوسرے پاؤں سے اس کے ہاتھ پہ مارنے لگی۔ تبریز سے آزاد ہوتے ہی وہ گھومتے ہوئی گیلی گھاس پہ جا گری اور اس کی کمر پہ بہت بری چوٹ آئی تھی، اور ایک سیکنڈ کے لیے تو وہ بھول ہی گئی تھی کہ کہاں ہے۔ بال اس کے چہرے سے چپکنے لگے اور کپڑے کیچڑ سے بھر گئے۔ وہ ہمت کرتی دوبارہ کھڑی ہوئی اور اندر سے صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے باڑ اور اس کے دوسری طرف سڑک دکھی تو وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف جانے لگی۔ کسی کے بھاگنے کی آواز پہ وہ پلٹی تو تبریز پوری رفتار سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بھی باڑ کی طرف بھاگنے لگی، لیکن پاؤں پھسلنے سے منہ کے بل گرنے لگی۔ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا استعمال کرتے اس نے خود کو گرنے سے روکا اور پھر بھاگتی ہوئی باڑ پلانگ گئی اور سڑک عبور کرتے ہوئے وہاں پر موجود کچھ فاصلے پہ دوسری گھر کی طرف بھاگنے لگی تاکہ مدد حاصل کر پائے۔ اچانک ہارن نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ کار اس کی اتنے قریب آ چکی تھی کہ وہ خود کو بچا نہ پائی۔ ڈرائیور نے گاڑی کا رخ پلٹنا چاہا، لیکن وہ اسے ٹکر مارتی گزر گئی۔ حدیل نے ایک سیکنڈ کے لیے خود کو فضا میں بلند پایا اور پھر ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔